السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین۔ ایک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اب اس وقت انتظار ہو رہا ہے کہ پاکستان کا اگلا رد عمل کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی آئے گی، وہ بھی آپ دیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ بہتر اندازہ ہوگا کہ اب جو ہے وہ ہماری فیصلہ سازی جو ہے وہ کس رخ جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان میں اب انکریزنگلی یہ مطالبہ سننے کو آ رہا ہے کہ ہمیں جو ریٹیلیشن کرنی ہے وہ ایسی ہو، ہمیں جو رسپونڈ کرنا ہے وہ ایسا ہو جس سے ونس اینڈ فار آل انڈیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ اس طرح کی پاکستان کے اندر آ کے حملے نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو 2-3 دن گزرے ہیں جب سے یہ صورتحال ایسے ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں 3 بڑی اہم نکات ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو ٹرینڈز ہمیں دیکھنے کو آئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی خصوصی مہمان ہیں، ان سے آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پہلا تو یہ ہے، اور یہ تینوں جو ہیں فارچونیٹلی فار اس اور انفارچونیٹلی فار انڈیا، یہ ان کے اگینسٹ آتے ہیں، ان سے انڈیا کو زیادہ نقصان ہوا۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو رافیل گرے ہیں، وہ جو ایک انڈیا اور پاکستان کی ایئر فورس کے درمیان کلیش ہوا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ 70 سال میں پہلی بار 2 نیوکلیئر ویپن سٹیٹس کا اتنی اسکیل پر یہ ایک کانفلکٹ ہوا ہے، ایک ڈاگ فائٹ اس کو کہیں، جو کہ ٹیکنیکلی ایکچولی اٹس ناٹ ٹرو، جس میں تقریباً 100 جہاز تھے، اور موسٹ ماڈرن جہاز جو اس ٹائم موجود ہیں وہ تھے، ایک طرف رافیل سے، ایک طرف J-10 سے۔ اس میں 5 انڈین جہاز گرنا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس سے جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے ملیٹریلی، انڈیا کی ایئر فورس جو ہے اس کی یہ جو اس کی ریپوٹیشن کو ڈینٹ لگا ہے، یہ سالہ سال تک وہ یہ واپس اس کو دھو نہیں پائیں گے اس دھبے کو۔ تو اس حوالے سے ان کی ایئر فورس تو بہت حد تک ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے جو یہ کچھ ہوا ہے۔ اس سے جو ہے وہ انڈیا کے اندر جو ایک، چاہے وہ اس کو ڈینائی کریں، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ان کی اوور آل مورال پر کلیئرلی نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، اس کی جو امپلیکیشنز ہوئی ہیں، جس طرح پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں اب یہ باقاعدہ طور پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ رافیل جہاز گرے ہیں، اور اس کے گرنے سے جو ہے وہ اوور آل ویسٹرن ٹیکنالوجی ورسز چائنیز ٹیکنالوجی کا جو ایک ڈیبیٹ تھی، وہ کس طریقے سے اب بالکل اوور ویلمنگلی چائنا کی طرف جو ہے وہ شفٹ کر گئی ہے، اور یہ بہت زیادہ کنسرن ہے ویسٹرن نیشنز کے لیے، کیونکہ رافیل جو ہے اٹ واز کنسیڈرڈ اینڈ اسٹل از کنسیڈرڈ ون آف دا بیسٹ فائٹر پلینز جو ویسٹ نے پروڈیوس کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب ڈرون کا حملہ ہوا انڈیا کی طرف سے، تو اس کے بعد اگر کوئی پاکستان میں تھوڑا بہت ایک ڈاؤٹ رہ بھی کیا تھا کہ جی ہم نے اب کیا جواب دینا ہے نہیں دینا، تو میرے خیال میں اس وقت جو پبلک اوپینین ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں ایک بفٹنگ رسپانس دینا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، انڈیا کی پوزیشن زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، امبیرسمنٹ ہو رہی ہے ان کے لیے۔ اس تمام تر صورتحال کے وقت اب کو سامنے رکھیں تو اب کیا ہو سکتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر موعید یوسف ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، اور ان معاملات پہ بہت ہی ان کی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر موعید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اب یہ جو آج کے دن جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، آبویسلی ہر طرف سے پریشر بھی آ رہا ہے، انڈیا کی طرف سے بھی ایک انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ وہ ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کے دن آپ سچویشن کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں جو 3-4 دن کے بعد اس وقت ڈائنامکس جو ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ کیا ہیں؟ بعد اگر الاؤ کریں تو میں ایک لائٹر وین میں شروع کر لوں؟ بالکل کریں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ ابتدائی میں اپنی بات کی ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور رافیل کی بات کی اور ڈرونز کی، تو وہ بیچارے فرانسیسی جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جہاز بھی بنا دیا، آج تک کبھی گرا بھی نہیں، تو یہ نہیں چیک کیا کہ وہ اڑانے والا جو ہے وہ کون تھا۔ تو ٹیکنالوجی کی تو بعد میں ڈسکشن ہوگی، یہ 2019 کی بھی یہ سٹوری ہے، اب کی بھی یہ سٹوری ہے، تو میرا خیال ہے وہ جو اندر کاکپٹ میں ہیں ان کے بھی اتنے سالوں سے کمپٹنس پہ جو سوالات تھے وہ بھی اب نظر آ ہی رہا ہے شاید۔ دوسرا یہ کہ اسرائیلی بھی میرا خیال ہے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے تو ڈرون ہم نے بنائے نہیں جتنے ایک دن میں گر گئے۔ سو دیر از اے بٹ آف آئرنی ہے کہ ٹیکنالوجیکل سپریمیسی، ریسورس جو لگتی ہے ان چیزوں پہ، وہ سارا کچھ نہیں ہوتا ایک ملٹری بیٹل فیلڈ پہ،
اور واقعتاً یہ حقیقت یہ ہے کہ ملٹریز کا جہاں تک اس وقت ایکویشن ہے ڈفرینشیل، ویسے تو دنیا کو نظر آتا ہے ظاہری بات ہے انڈیا کے اخراجات کتنے ہیں دفاع پہ، ان کے پلیٹ فارمز کتنے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن آن دا بیٹل فیلڈ ایکچولی ایونلی میچڈ ہے. اور یہ چیز شاید تنگ بھی کرتی رہی ہے انڈیا کو، اسپیشلی ان کی ایئر فورس کو. جتنے بھی کرائسس ہوئے ہیں اس میں جب ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے کوئی آپشنز رکھی گئی ہیں تو ان کو جواب پولیٹیکل لیڈرشپ کو صحیح پروفیشنل جواب ملٹریز نے یہی دیا انڈیا کی جب بھی ہوا ہے کہ جی ایسا کوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ رسک نہیں ہے اور وہاں سے رسپانس نہیں آئے گی پاکستان سے وغیرہ. سو اس دفعہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات میں اس کے تھوڑا سا برعکس بات کروں گا جو آپ نے ابتدائیہ دیا. دیکھیے اس کرائسس کے بعد تو بہت سی اسکالرلی کام ہوگا، انالیسز ہوں گے، فوجیں بیٹھیں گی، وہ رافیل ورسز F-17 F-16 فلاں وہ سارا چلے گا. نیوکلیر ڈیٹرنس تھیری پہ بھی نئی پرچے لکھے جائیں گے کیونکہ جو انڈیا نے استعفیٰ کیا ہے سر جنگ میں یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا کہ دو نیوکلیر پاورز آپس میں نہیں لڑتی. بہت بڑا رسک ہوتا ہے، ایک دفعہ معاملہ شروع ہو جائے تو اس ایسکیلیشن کو کنٹرول کرنا امپاسبل ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اب نیوکلیر تھیوری میں ایک اور اینگل آئے گا. وہ اینگل یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک فیشسٹ رجیم ہے، سپریمسٹ رجیم ہے، آپ کا خیال ہے کہ ہماری جو ریس ہے وہ ان دوسروں سے مسلمانوں سے کہیں آگے ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کو لے کے جو ایریشنلٹی، جو ایروگنس، جو ہیوبرس آتی ہے وہ کیا کرتی ہے ڈیسیجن میکنگ کو. میرا خیال ہے یہ اصل نقطہ ہے اگر آپ نے اسکالرشپ کو دیکھنا ہے. خیر یہ بعد میں آئے گا. اچھا اب کیا ہونا ہے؟ اب یہ فہد کہ ایسے معاملات میں جب یہ کرائسس ہوتا ہے نا تو دونوں فریقین یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے سے ون اپ کرائسس ختم کریں. ون اپ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بعد میں یہ بتا سکیں کہ بھائی ان کا خیال تھا کہ ڈیٹرنس ختم کر دی پاکستان کی نیوکلیر اور ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے. پاکستان نے جواب ایسے دینا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ نہیں بھائی نیوکلیر انوائرمنٹ ہے، اس میں ایسا پنگا لیں گے تو پھر ایک جواب آئے گا کسی قسم کا. یہ ایکویژن کوئی فکسڈ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ 100 میٹر کی ریس بھاگ رہے ہیں تو یہاں جا کے 100 میٹر پورے ہو گئے. یہ روز بدلتی ہے. پہلے دن کچھ تھی، پاکستان نے جہاز گرائے کچھ اور ہوئی، انہوں نے ڈرون بھیجے کچھ اور ہوئی. تو اب یہ فیصلہ ہم نے بھی کرنا ہے، انہوں نے بھی کرنا ہے. نیریٹیوز تو بن جاتے ہوتے ہیں. نیریٹیوز تو مودی نے ابھی نندن ادھر زمین پہ گرا ہوا ہے، ٹی وی سکرینز پہ ہم دکھا رہے ہیں، ادھر آ رہا ہے جی مودی سرکار کمال کر گئے، واہ واہ واہ، اور وہ الیکشن بھی جیت گیا اس پہ. تو وہ تو آج کی دنیا میں کل شاید انہوں نے کراچی بھی فتح کر لیا تھا، پنڈی بھی کو پتہ نہیں رہ گیا تھا کوئی پاکستان میں شہر کے نہیں، صبح اٹھے تو پتہ چلا پھر سارے واپس آئے ہوئے تھے. سو یہ تو فیک نیوز اور وہ سارا چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، وہ ہر طرف سے. اب دس از دا ورلڈ وی لیو ان. دا ریئل کوسچن از کہ وہ کیا چیز ہے جس پہ پاکستان کو یہ سمجھ آتی ہے ہمیں کہ ہم نے وہ رسپانس دے دیا جس سے ان کو سمجھ آ گئی کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. اچھا آئندہ وہ پھر بھی کریں گے. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اگر یہ رجیم ہوگی انڈیا کی تو یہ ریشنلی سوچ نہیں رہے. وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے ریشنل ایکٹر کے لیے کہ بھائی اتنا نقصان ہو جائے گا یہ کام نہ کرو. لیکن جب آپ اس مائنڈ فریم میں چلے جائیں، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہندوستان نہ ہوتا اور یہ اگر آج کوئی ایسا ملک کر رہا ہوتا جو انہوں نے کیا پچھلے 3 دن میں، جو وسطی دنیا کے ساتھ نہ ہوتا، نارتھ کوریا ہوتا، ایران ہوتا، تو آج آپ سن رہے ہوتے روگ سٹیٹ، ٹیررسٹ سٹیٹ، یہ لفظ چل رہے ہوتے جو انہوں نے پچھلے 3 دن میں کیا اور جس قسم کا رسک کریٹ کیا ہے. سب سے زیادہ 3 دن سے زیادہ میں کہتا ہوں یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے. بھائی جو ملک ایک ورلڈ بینک بروکر ٹریٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے میں سسپینڈ ایبینس میں جا رہا ہوں، اور 25 کروڑ ساتھ والے ملک میں جو رہتے ہیں ان کو گلوٹنگ اوور کہ جی میں نے بوند بھی پانی کی ختم کر دینی ہے. تو مطلب ہے کہ 1930 میں اس کو شاید نازیزم کہتے تھے، آج کوئی اور نام دے دیا ہے، لیکن دس از دی نیبر وی آر ڈیلنگ ود. سو وہ کیا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے. میں ایک صرف پوائنٹ اور کہہ دوں، سوری میں لمبا بول گیا، پھر آپ سوال کیجیے گا. فہد یہ جو ہے نا آپ کا آخری پارٹ جو آپ نے بات کی تھی کہ جی پبلک اوپینین اب یہ کہتا ہے، یہ مجھے چیز تنگ کرتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے، آئی ہیو آلسو بین تھرو دس پچھلی گورنمنٹ میں پبلک اوپینین کو اسٹیٹس لیڈ کرتی ہیں، ان سے ٹریپ نہیں ہوتی. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ عوام میٹر نہیں کرتی اور ان کا ویو میٹر نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اصل میں تو آپ اپنی عوام کی پروٹیکشن کے لیے جنگ لڑتے ہیں نا، اور کوئی تو یہ دس از ناٹ پوائنٹ اسکورنگ تو نہیں ہے. وہ بھی اس لیے کر رہے ہوں گے، آپ بھی اس لیے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس پریشر میں آ جائیں جہاں جذبہ ٹیکس اوور اسٹریٹجی، تو آپ غلط فیصلے کریں گے. انڈیا سے کیا ہوا؟ وہ ایک کمٹمنٹ ٹریپ میں چلے گئے
ان کا میڈیا ایسے تھا کہ جی ہم نے یہ آخری جنگ دنیا کی لڑنی ہے, پاکستان ختم ہو جائے گا, انڈیا جو ہے وہ سپر پاور بن جائے گا, پاکستان یہ ہے, پاکستان وہ ہے, اور وہ اس کمٹمنٹ ٹریپ میں مودی کو کچھ کرنا پڑا. ورنہ اگر اس کرائسس میں وہ ایویڈنس نہیں دے سکے کوئی بھی, وہ اگر کہہ دیتا کہ جی میں انویسٹیگیشن کروں گا اور پاکستان کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو کرائسس نہ ہوتا. 2022 میں یہاں پہ میزائل اڑ کے گرا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے, میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا, پتہ چلا میزائل گرا, پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے, خواب دیکھ رہے ہیں, سچ ہے. پھر انہوں نے 24-48 گھنٹے بات نہیں کی, پھر کہا غلطی ہو گئی, بٹن دب گیا. ہمیں بھی پتا تھا کیا ہو رہا ہے, لیکن there was a choice and the choice was made for good reason at that time. Public sentiment is very essential, لیکن فیصلہ آپ نے اسٹریٹجکلی کرنا ہے. فیصلہ یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ اس کا کیا فائدہ کیا نقصان آج, اور آج سے کرائسس کے 10 دن بعد اور کرائسس کے 2 سال بعد. میں قطعاً یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ رسپونڈ ایسے کریں یا ایسے کریں, کب کریں, وہ بالکل جو بھی سوچ ہے. دیکھیں میں اور آپ تو پھر بھی نہیں ہیں انسائیڈ انفارمیشن کے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غلطی انڈیا نے کی ہے اور اس کے بعد دے ہیڈ اے بلڈیڈ نوز, اور پھر ان کو یہ ساری فیک نیوز بنانی پڑی جو آپ کل رات سنتے رہے, اور اس سے پہلے وہ ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہے بات. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو فال ان دا سیم ٹریپ ایز دے ڈڈ. لیکن اگر ہم اسٹریٹجی کی بات کریں جو بھی آپ کر رہے ہیں, اور ٹھیک ہے, آئی ایگری وتھ یو کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ اس کو اسٹریٹجی کو کے اوپر جو ہے ایک سن ہمارے ساتھ رہے گا. ہم ایک شارٹ بریک لینی ہے, واپس آ رہے ہیں, پھر آپ سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر موعید, میں جو بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ آئی ایگری وتھ یو کہ یہ جو پبلک اوپینین ہے اس کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہیے یا اس کو اس طریقے سے اسٹریٹجی کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ تو چلے ایز اے پرنسپل اسٹیبلش ہو گیا. لیکن اگر آپ اس پرنسپل کو اپلائی کرتے ہیں ابھی اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے, تو آپ پبلک اوپینین کو اگر ایک سیکنڈ پہ سائڈ پہ رکھتے ہیں, اسٹریٹجی کیا ریکوائر کرتی ہے ان ٹرمز آف جو پاکستان انڈیا کی ایک ڈیٹرنس ایکویشن ہے, جو ہمارا ایک ماضی ہے, اور جو اس وقت انڈیا نے کوشش کرنے کی جو کی ہے, ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں اسٹریٹجی یہ ہمیں کمپیل کرتی ہے کہ ہمیں جہاں پہ ادھر اس وقت موجودہ حالات کھڑے یہاں پہ نہیں رکنا اور اس کو ایک سٹیپ آگے لے جا کر مکمل راؤنڈ 1 مکمل کرنا ہے؟ اچھا, اسٹریٹجی کا ہی پارٹ ہے فہد, اسٹریٹجی کا ہی پارٹ ہے کہ نیریٹو میں جذبے کو کم کر کے سوچ کو لائیں, پہلی چیز. کیونکہ اگر جذبہ کا ورڈ غلط ہے ادھر, اگر جو ایک کیا کہنا چاہیے ایک نی جرک ریئیکشن ہے کہ جی چڑھ دوڑو, کر گزرو, آج ہی کرو, انہوں نے کل کیا آج کیوں نہیں کیا, تو یہی چیز ہے جو اسٹریٹجی کو اوورویلم کر دے گی. یہ اسٹریٹجی کا پارٹ ہے. دوسری چیز, جو بھی پاکستان نے رسپانس دینا ہے وہ اپنے ٹائم پہ دینا چاہیے, ناٹ آن دیئر ٹائم. انہوں نے کل کیا تو صبح کر دو, صبح کیا تو 3 دن بعد کر دو, ایسا نہیں ہے. کیونکہ حقائق صرف انسائڈرز کو پتا ہے نا, جو فیصلے کر رہے ہیں صحیح ہیں غلط ہیں, لیکن بہرحال انہی کو پتا ہے. ہاں آپ سے میرے سے کوئی پوچھے گا تو آپ بتائیں, لیکن پتا تو انہی کو ہے. سو ٹائمنگ اپنی. تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس پہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں. انڈیا نے کیا کیا ہے, انڈیا نے یہ کہا ہے کہ جی میں پاکستان کے اندر جا کے کچھ کر سکتا ہوں, اور یہ کرنے سے میں پروو کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ڈیٹرنس نہیں ہے. یہاں پہ بھی میں سن رہا ہوں ہمارے جو لوگ بات کر رہے ہیں میڈیا پہ بھی, ادروائز بھی, نیوکلیئر شاید وہ اسکالرشپ بھی رکھتے ہیں وغیرہ, لیکن میں تھوڑا سا حیران ہوں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انڈیا نے کیا تو ڈیٹرنس ختم ہوگی. ڈیٹرنس یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ڈیٹرنس, نیوکلیئر ڈیٹرنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا کا ایک فوجی جو ہے وہ آپ کی LOC کے آگے پیر نہیں رکھ سکتا, یا بارڈر کے آگے پیر نہیں رکھ سکتا, یا ایک جو ہے کوئی جہاز نہیں گر سکتا, یا آپ نے جو جہاز گرایا انڈیا کی ڈیٹرنس ختم نہیں ہوئی. That's not what deterrence is. Deterrence says کہ all out war جو ہے وہ کوئی انسان سین مائنڈ سوچ نہیں سکتا نیوکلیئر ویپنز کی انوائرمنٹ میں. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈیٹرنس پاکستان کی ہولڈ کرتی ہے. That's number 1. Number 2, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی لیکن دیکھیں نا پھر بھی لاہور کے اوپر ڈرون ہیں, ادھر وہ انہوں نے کیے 6 علاقوں میں جا کے, تو پھر ڈیٹرنس نے کیا کرنا ہے؟
پاکستان اور ہندوستان کی کنونشنل ڈیٹرنس کام کرتی ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ نیوکلیر بھول جائیں, کنونشنلی پاکستان اور انڈیا کی آرمیز ویل میچڈ ہیں, آپریشنلی لمیٹڈ ایکسچینج میں کئی جگہ پہ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک, تو وہ آپ نے اس لیے دیکھ لیا, ایئر فورس کا ہر دفعہ 2019 میں بھی دیکھ لیا, اس دفعہ بھی دیکھ لیا. یہ کنونشنل ڈیٹرنس کی گیم ہے, اینڈ آئی تھنک ایونلی میچڈ ہے. ایونلی میچڈ یہ آپ کو نظر آیا ہے. اب اس کے اندر تیسری چیز آ گئی. تیسری چیز یہ آ گئی کہ نئی ٹیکنالوجی کا زور ہے. تو آپ نے ڈرونز والا دیکھ لیا, آپ نے ان کا ایک جہاز کہا جی اس سے بہتر جہاز کوئی نہیں, گر گیا. اب پاکستان کے پاس بھی نئی ٹیکنالوجی ہے, ڈرونز ہمارے پاس بھی ہیں, آپشن سیٹ بڑا ہو گیا. لیکن ہماری جو کمزوری ہے میرے بھائی وہ یہ ہے, اور یہ آج کی نہیں بچپن کی کمزوری ہے. مجھے یاد ہے میں ہر دفعہ یہ کہتا تھا, حکومت میں بھی لوگ ناراض ہو جاتے تھے میٹنگز میں, کہ ہماری جو انسیکیورٹی ہے وہ فزیکل نہیں, وہ سائیکولوجیکل ہے. مطلب ہر وقت اپنے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ او کام خراب ہو گیا, مر گئے, لٹ گئے, یہ کیا. سو آل آئی ایم سیئنگ از کہ تھوڑا سا تحمل سے فیصلہ کر لیں. آپ رسپانس دیں گے تو وہ رسپانس دیں جس سے وہ راؤنڈ ختم ہو جائے اور کلیئرٹی آ جائے کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے, پاکستان نے جو کہا تھا صحیح ہے, انڈیا رسپونڈ نہیں کر سکتا. اگر رسپانس نہیں دینا تو کوئی ڈیٹرنس انڈرمائن نہیں ہوئی. آپ نے جو پہلے راؤنڈ میں جہاز ملٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, یو شوڈ کنونشنل ڈیٹرنس. کل جو ہوا ہے 29 کے 24 کے کتنے جو نیچے گرائے ہیں, یو شوڈ ڈیٹرنس. یس, انڈیا نے بالکل بدماشی کی ہے, انڈیا نے ری رائٹ کی ہیں بکس کے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کے اندر جا کے آپ یہ کریں گے, بٹ دیٹس ناٹ ریشنل مائنڈ دیٹس آپریٹنگ دیئر. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. ورنہ تو مطلب آپ انڈس واٹر ٹریٹی ختم کریں. دیکھیں انہوں نے اگر لیٹس ازیوم ہم کچھ نہیں, ہم یہ ہماری اسٹریٹجک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے ان کے جہاز گرا دیے ہیں اور ہماری ڈیٹرنس ہولڈ کرتی ہے, اور اگر ہم اس کے آگے جاتے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہم آؤٹ کم چاہ رہے ہیں شاید ہمیں نہ ملے, تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آگے نہیں جاتے. دیکھیے اس سے میسیج ڈاکٹر صاحب یہ بھی جائے گا, انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی بھی ختم کر دی, انہوں نے ہمارے اوپر حملہ بھی کر دیا, انہوں نے ہمارے شہروں کو اٹیک بھی کر دیا, اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ایٹ دی اینڈ آف اٹ دے واک اوے وتھ ایوری تھنگ اینڈ وی واک اوے وتھ 5 ایئرکرافٹ ڈاؤن. یہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا لوگوں کو. ایوری تھنگ کی ذرا ڈیفینیشن بتا دیں, کیا فتح کیا ہے انڈیا نے, کیا فتح کر لیا ہے, ذرا پتہ بھی تو چلے نا. کیا واٹ ہیو دے گینڈ, یہ بتائیں. سنیں میری بات, انہوں نے کیا وہاں پہ ہوا اٹیک, انہوں نے دنیا کو کہا جی بس پاکستان ایسی کی تیسی. ساری دنیا نے آ کے کہا بھائی کوئی پرچہ پرچہ تو دکھاؤ, بندہ کدھر ہے, کوئی ایویڈنس ہے, کچھ ہوا. ساری دنیا نے کہا. 2019 میں امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹس تھیں انڈیا کا رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ شاید امبولڈن ہو کے تو وہ بالا کوٹ کیا. اس دفعہ کوئی پذیرائی نہیں ملی. 2 ہفتے ادھر ادھر دیکھتے رہے, بات نہیں بنی. اچھا, پھر پریشر مودی پہ تھا, کمٹمنٹ ٹریپ میں تھا, لطفہ مائنڈ سیٹ تھا. انہوں نے یار ایک کمال ہے, مسلمان ملک آگے نکل جائے گا تو پھر یہ ہم کدھر جائیں گے. اچھا جی کچھ کرنا ہے, انہوں نے کیا. آپ نے ریئل ٹائم میں رسپونڈ کیا کیونکہ آپ پہلے فیصلہ کر چکے تھے, آپ نے جواب دینا ہے. 19 میں ایسا نہیں تھا, وی ویٹڈ اینڈ دین ڈیڈ سم تھنگ. ٹھیک, آپ نے جواب دیا, وہ جہاز گر گئے. اچھا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی جہاز ہی کوئی نہیں گرے. پھر کسی نے بولا نہیں جی رفیل تو گرا ہے. پھر کسی نے کہا وہ بٹنڈا کے اوپر تصویر آ گئی. چلے میں کہتا ہوں جی چھوڑیں, آپ 5 نہیں ہیں 2 ہیں, چلیں 2 لے لیں. 3 ہیں 3 لے لیں. جہاز گرے اوکے. اس کے بعد انڈیا آن دا بیک فوٹ, وہاں پہ نیریٹو بن رہا ہے کہ مروا دیا, یہ کیا کیا, اب کراچی بھی لے لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. 2 چیزیں ہوئیں. انڈین ایئر فورس از پریکٹیکلی گراؤنڈیڈ. آپ کو جہاز نہیں اڑتا ملا ان کا اس کے بعد. دیٹس ہاؤ ورڈ دے آر کہ یار ایک اور گر گیا تو جو تھوڑی بہت عزت رہے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ڈرون آئے. اسرائیلی ڈرون ایکچولی ٹاپ ناچ ٹیکنالوجی ہے, وی کانٹ ڈینائی دیٹ. ٹھیک, یہاں پہ سوم اٹیک لاہور کے اوپر, میں لاہور کے اندر بیٹھا ہوں, کل ایسے لگ رہا تھا جس طرح کوئی آسمان پہ چیلیں اڑ رہی. خیر, وہ آپ نے 24-29 جتنے بھی تھے وہ گرائے, وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد کل پوری رات ہوتا رہا, کراچی پورٹ پہ حملہ کر دیا, پنڈی لے لیا, فلاں کر دیا. آج ان کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ یار خوف خدا کرو, اپنی کیوں بے عزتی کرا رہے ہو دنیا میں. دس از اے سیکوینس آف ایونٹس. آپ اس کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ وائی؟ سائیکولوجیکل انسیکیورٹی. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کے اندر اپنے پہ اعتماد رکھیں.
ایک نیو دلی ختم کرنے سے آپ دل کی تسلی نہ لیں. آپ بادشاہ نہیں بنیں گے, آپ ماچو نہیں بنیں گے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. 2 بلین لوگ ہیں. If they are irrational, you are the maturer party. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا آپ رسپونڈ نہ کریں, آپ بالکل کریں, لیکن جو آپ کی سکسیس ابھی تک ہے, جس پہ آپ کھڑے ہیں, جو آپ نے دکھایا ہے کر کے, اس کو تو پہلے تسلیم کر لینا. اس کے بعد اب آپ یہ کہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے وہ ہمارے شہروں میں آ گئے, تو اگر وہ پاگل ہیں تو میں بھی پاگل پنہ دکھانا شروع کر دوں. دوسری بات یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی, انڈس واٹر ٹریٹی سے تو وہ نکلنا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کب سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹریٹی الاؤ نہیں کرتی. اب آپ اس کرائسس کے بعد ورلڈ بینک کے فورم پہ جائیں گے, UNSC میں جائیں گے, انٹرنیشنل لا فورمز کو یوز کریں گے, اور یہ ریورس ہوگا, تو جیت آپ کی ہوگی کہ ان کی ہوگی. جب انڈیا چائنا ان کو کہے گا کہ اگر وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تو ریورس تو تب ہی ہوگا نا جب دونوں پارٹیز اس پہ ایکسیپٹ کریں گی کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں, ہم ریورس کرتے ہیں. وہ نہیں مانیں گے, دیٹس دی اینڈ آف اٹ. نہیں, ناٹ ایٹ آل. ریورس تب ہوگا جب ان کو انٹرنیشنل لیگل فورمز کہیں گے کہ ٹریٹی میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے بینس میں ہولڈ کرنے کی, آپ کر ہی نہیں سکتے, تو اس لیے آپ کا جو اقدام ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. ٹریٹی اسی طرح چل رہی ہے جیسے چل رہی ہے. اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو وائلیشن ہوگی. اور ساتھ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب چائنا برہما پترا پہ جو ڈیم بنانا چاہ رہا ہے, وہ اب کہے گا کہ چلیں بڑی اچھی بات ہے, آپ اپنے نیچے والے کو پانی نہیں دینا چاہتے, ہم آپ کو نہیں دیتے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ان سے غلطی ہو گئی IWT پہ. ہاں, آج آپ کو دل کی تسلی نہیں ملے گی, پروسیس کریں گے, بعد میں مل جائے گی. میں آپ کو ایک روٹ سمجھا رہا ہوں ٹو اسٹیبلشنگ ڈیٹرنس اینڈ وننگ دا کرائسس. لیکن اگر ہم نہیں کرتے, اگر ہم ناٹ, جی پلیز فنش یور تھاٹ. نہیں, اچھا, اس میں یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ رسپونڈ نہیں کر سکتے. آپ اس سارے کے ساتھ رسپونڈ کر دیں. کہاں کر سکتے ہیں وہ صرف انسائڈرز کو پتا ہے, میں تو اب پریوی نہیں ہوں, آئی ڈونٹ نو, بٹ واٹ ایور دوز آپشنز میں بی, وہ اسٹینڈ آف ویپنز کے ساتھ ہی ہوں گی مور دین لائکلی. لیکن آپ نے جہاں رسپونڈ کرنا ہے آپ کر دیں, رائٹ. لیکن وہ رسپانس اس بیسس پہ نہ کریں کہ یار بڑا پریشر ہے کچھ تے کرو. نو, رسپونڈ بیکاز یو نو دیٹ یو کین رسپونڈ, یو کین سگنل ٹو دیم کہ بھائی یہ دوبارہ نہیں ہوگا. اور پہلے بھی ہم آپ کو بتا رہے تھے, جہاز بھی گرائے, اب ایک اور دفعہ بتا دیا ہے, اور اگر دوبارہ کچھ کیا تو دوبارہ جواب آئے گا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سگنل کر دیں کہ یار دیکھ لو کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے فائنلی بتائیں ڈاکٹر موید کہ اگر ہم کرتے, لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ اگر ہمارا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے رسپونڈ نہیں کرنا, اس کے پیچھے کیا ریشنل ہوگی؟ ہم اپنے آپ کو کیا کنونس کریں گے کہ ہم کیوں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے رسپونڈ نہیں کرنا؟ ابھی تو بتایا نہیں, مطلب اس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جی کہیں زیادہ ایسکلیٹ نہ کر جائے, یہی اس کی بیک آف دا مائنڈ پھر یہی ہوگا. بالکل ہونا چاہیے کہ زیادہ ایسکلیٹ نہ کر جائے. بھائی بالکل ہونا چاہیے. تو اس میں تو فہد اس میں کمزوری کیا ہے؟ وائی از, دیکھیں یہ بدماشی نہیں ہے نا, یہ وہ لاہوری مائنڈ سیٹ کہ میں بندہ سامنے آیا اس کو نیچے گرا کے چھوڑوں گا, یہ کوئی گاما پلوان کی لڑائی تو نہیں ہے میرا بھائی. We are a nation state. We are a nuclear power. We play the long game. Nation states 70 years کی نہیں ہوتی, 700, 7000, 7 لاکھ سال کی ہوتی ہیں. ٹھیک, سو یہ سوچنا کہ وہ کیا اپنے آپ دل کی تسلی, یہ سائیکولوجیکل سیشنز تو نہیں ہے میرے بھائی. پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا کہ what actually has happened. وہ اپنا نیریٹو آف وکٹری بنانا چاہتے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ابھی نندن کو گیلنٹری ایوارڈ دے دیا. انڈیا نے ابھی نندن کو گیلنٹری ایوارڈ دے دیا کہ آپ نے پاکستان کا ایک F-16 مار گرایا. امریکن آئے, انہوں نے کاؤنٹ کیا, انہوں نے کہا یہ تو سارے کھڑے ہیں, کوئی بھی نہیں گرایا, لیکن اس کو انہوں نے ایوارڈ لگا دیا یہاں پہ. تو بھائی جو بول کے یہ جھوٹ بول سکتا ہے کھلے عام, آپ اب ان کے نیریٹو وکٹری کے پیچھے بنانے دے بھائی, میری بلا سے جو مرضی کریں, آپ اپنی بات کریں. why are you not satisfied with day one جو آپ نے کیا تھا, وہ بات کریں. why are you not satisfied with 24 because جو ہم نے کیا ہے وہ بہت زبردست کیا ہے اور بہت اچھا تھا. ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں اور ہم نے اپنی ایئر سپیریورٹی کو اسٹیبلش کر دیا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن جس طریقے سے انہوں نے آ کے اور ناٹ ونس ٹوائس جو ہے وہ پاکستان کے شہروں پہ آ کے کیا ہے, اس کی جو میسیجنگ ہے اور جو اس سے جو کمیونیکیٹ ہو رہا ہے پاور امبیلنسڈ, چاہے وہ نہ ہو, وہ میرے خیال میں ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے پاکستان کے لیے.
नो, पावर इम्बैलेंस है। क्यों ये अनएक्सेप्टेबल? ये सच है, पावर इम्बैलेंस है। पावर इम्बैलेंस का ताल्लुक आपकी फौज की डिफरेंशियल से नहीं है, पावर इम्बैलेंस का ताल्लुक आपकी इकोनॉमिक डिफरेंशियल से है। वो एक लंबी बहस है, वो बाद में करेंगे। इंडिया की मजाल नहीं है कि वो IWT पे अबेयंस में ले जाए अगर आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपके पास होती, बिकॉज यू कुड हैव पीनलाइज्ड देम इन वेज कि उनको समझ आ जाती। आज अगर यहां से 100 ट्रक गुजर रहे होते हिंदुस्तान के रोज सेंट्रल एशिया, अगर उनका 1 बिलियन का तिजारत पाकिस्तान पे निसार होता उसका, वो करके दिखाते, मुझे आप पकड़ लेते। वो एक अलग बहस है, उसको बाद में करेंगे। लेकिन ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ना डिफरेंशियल, वो एक अपनी जगह बात ठीक है। हमें चीज तंग क्या कर रही है कि जी उन्होंने हमारे शहरों में आके ये किया है। अगर आपके पास एक ऑप्शन है उनके शहरों में करने की तो कर दें, बिल्कुल कर दें। मुझे आई डोंट नो है और क्या है और कितनी है कि नहीं, हमारे पास चॉइस सेट पूरा है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, अगर किसी की ये गलत फहमी है कि जी पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं, आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू, हैविंग बीन इन द सिस्टम, सारा चॉइस सेट हमारे पास है, जीरो से लेके टॉप ऑफ द रंग तक। द क्वेश्चन इज हमने करना है कि नहीं करना, और वो जो आज के डिसीजन मेकर्स हैं सिर्फ वो डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई क्या उसके क्या करना है हमने, क्या नहीं करना। हो सकता है कल आप सुबह उठे उन्होंने कर दिया, मुझे नहीं पता। मैं तो आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम सेट बता रहा हूं कि इसको सोचने का लीडरशिप में, अगर मैं आज बैठा हूं वहां, अगर इफ आई वर इन माय ऑफिस टुडे, दिस इज व्हाट आई वुड आर्ग्यू इन एनी मीटिंग। दैट्स ऑल आई एम टेलिंग यू। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है ये गलत है, दिस वुड बी माय अप्रोच। हां, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि उस कमरे में अगर 10 लोग बैठे होते तो बाकी उनमें से 9 जो हैं वो ये बात मेरी ना तस्लीम करते, वो कहते जो आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं। लोग देखिए, लोगों को आपने बताना है, लोगों को तो नहीं पता है ना, लोगों को आपने समझाना है कि भाई लॉन्ग टर्म में हम यहां जाके जीतेंगे। दानिशमंदी इस चीज में है, अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यू नो यू विल कम आउट ऑन टॉप, करें, बिल्कुल करें। अगर आपका ख्याल है यू विल कम आउट ऑन टॉप बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग, बिल्कुल ना करें। बस ये बात है। ये ना सोचे कि कौन क्या कहेगा आपको, कौन ज्यादा मशहूर हो जाएगा, कौन नहीं होगा। दैट कॉन्वर्सेशन शुडंट बी इन योर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग राइट नाउ। डॉक्टर मोईद यूसुफ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करने के। नाज़रीन गुफ्तगू सुन रहे थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो उनका आर्गूमेंट है उस पर बहस हो सकती है, और मैं तो कई दिन से अपना जो मेरा मौक़िफ़ है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर मोईद यूसुफ का जो ओपिनियन है जो उसको हाईली रिस्पेक्टेबल है, वन मस्ट रिस्पेक्ट दैट। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। बहुत कुछ बात करने को है, अंडरस्टैंड करने को है। एक तरफ जाहिर बात है परेशानी भी है, टेंशन भी है दोनों ममालिक में, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जो भी फैसले होने हैं वो होशमंदी से होने हैं। सो इट इज़ नॉट एन ईजी सिचुएशन फॉर डिसीजन मेकर्स। और जब हम डिसीजन मेकर की बात कर रहे हैं तो अभी हम ब्रेक की बजाय एक और डिसीजन मेकर की तरफ जाते हैं जो कि हाईएस्ट ऑफिस होल्ड करते रहें, और उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे रीड कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवार उल हक काकड़ साहब, पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आज़म। जी अनवार काकड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फ़ाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काकड़ साहब, ये जो अभी बहस हो रही थी, मैं अभी डॉक्टर मोईद यूसुफ से बात कर रहा था, और ये बहस हो रही है कि जी हम अभी जहाँ पे खड़े हैं, इज़ इट कैन वी डिक्लेयर विक्ट्री एंड वॉक अवे, या नहीं कर सकते। मेरा तो ये ओपिनियन है, और मैं 2-3 दिन से बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि हम नहीं कर सकते। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास एक ही चॉइस है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। वो जैसे मर्जी करें, बट वी हैव टू रिस्पॉन्ड, दिस इज़ नॉट ओवर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं, आई थिंक हमें होशमंदी से काम लेना चाहिए, और जहाँ पे जो कुछ हमने कर लिया है दैट इज़ इनफ। आपकी क्या राय है इस इशू पे? देखिए फ़ाद, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल ये है कि एक्चुअली आपने किया क्या है, पहले उसको अप्रिशिएट करने की और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक अनफाउंडेड एलिगेशन के बुनियाद पे 2 न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं, और एक एब्सर्ड और सरियल इल्ज़ाम के तहत एक न्यूक्लियर पावर ने दूसरे न्यूक्लियर पावर को मेन लैंड को अटैक किया। आपने सुना होगा, हमारे ख्वाजा आसिफ साहब से जो है ना वो CNN की करस्पॉन्डेंट पूछ रही हैं कि जी आपके पास एविडेंस क्या है कि आपने तैयारा मार गिराया है। तैयारे का एविडेंस जो दुनिया मांग रही है वो हिंदुस्तान से हमारी इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस नहीं मांग रही।
I mean, look at this juxtaposition. اچھا, اس تمام صورتحال میں جو افینسو ان کا آیا, آپ نے ڈیفینسو افینسو کا ایک نیا موڈ کریٹ کر دیا. کر رہے اپنے آپ کو آپ ڈیفینڈ رہے تھے, اور ایسے میں آپ نے ایک نئی پریسیڈنٹ کریٹ کر دی ہے. ان کے 6 جہاز مار دیے ہیں, 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز مار دیے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق 20 ان کے فوجی مارے جا چکے ہیں. یہ صورتحال جو ہے 8 9 ٹائمز 10 ٹائمز جو آپ کا سائز میں بڑا, اکنامک سائز میں, پاپولیشن میں بڑا دشمن ہے, وہ آخر کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا؟ آپ ان کی وشفل تھنکنگ کو اگر ان کے میڈیا کو فالو کر کے دیکھیں, پنڈی ہیز فالن, اسلام آباد ہیز فالن, لاہور ہیز فالن, کوئٹہ پتہ نہیں کس نے کانکر کر لیا ہے, پشاور کی طرف جا رہے, یو نو آل سارٹ آف اے بزار وشفل تھنکنگ جو ہے نا اس میڈیا میں آپ کو ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی. اب یہ اگر آپ اس پورے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی, اور آپ نے وہ تمام چیزیں اچیو کر لی جو وہ کرنا چاہتے تھے بائی ریزسٹنگ دیم, 1 انچ آپ کی زمین پہ آگے نہیں بڑھ سکے. آپ اپنی جگہ پر قائم بھی ہیں, آپ اپنی جگہ پہ ویل پریپیئرڈ بھی ہیں, اور آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بھی ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ایک انتہائی نان سینسیکل, نان سیریس, بیہودہ سے واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے پورے خطوں کو آنگ میں جھونک رہے ہیں. یہ وہ irresponsible لوگ ہیں جو اسپائر کر رہے ہیں ٹو بی دا permanent member of the Security Council. And look at their behavior. ایسی صورتحال میں ڈپلومیٹیکلی کیا ہو رہا ہے, یا تو دنیا نیوٹرل ہے, یا وہ پاکستان کی پوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے کہ جو آفر آپ نے دے دی کہ جی انٹرنیشنل نیوٹرل انکوائری اگر ہے تو وی آر دیئر ٹو کوآپریٹ, یا وہ اس پوزیشن کے ساتھ ہے یا نیوٹرل ہے. ہندوستان کی پوزیشن کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا کہ کہہ رہا ہو کہ ہاں پاکستان اس میں انوالو ہے, لہٰذا یہ ہندوستان کا رائٹ تھا ٹو ریٹیلیٹ. وہ ٹرمپ صاحب نے تو انٹر ہوتے ہی اوول آفس میں کہا کہ جی وی جسٹ لرنڈ اٹ دیٹ دے ہیو اٹیکڈ اینڈ واٹ اے شیم. اب اس نے اس کو شیمفل ایکٹ کہا ہے. آپ ایون ہائیسٹ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو ایک جو یوزول پانچا ہوتا تھا, انکلینیشن ہوتا تھا ٹورڈز انڈین پوزیشن نہیں نظر آ رہا. جو روایتی طور پہ یہ بوسٹ کرتے تھے کہ جی ان کا اکنامک سٹیک جی سی سی میں ہے, سعودیز کے ساتھ ہے, دوسروں کے ساتھ ہے, وہاں سے بھی آپ کو کوئی انڈین پوزیشن کے لیے کوئی خاطر خواہ اوپن سپورٹ نظر نہیں آ رہی ہے. تو ویئر آر یو اسٹینڈنگ؟ یو آر ان فیکٹ آن دا وکٹری اسٹینڈ, اسٹل یو ہیو گاٹ دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اسٹل یو ہیو گاٹ دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. اب یہ جو رائٹ ٹو ریٹیلیشن ہے یہ ظاہر ہے ہمارے اس وقت ڈیسیجن میکرز کے پاس دے وڈ بی ڈیلیبریٹنگ آن دس کہ اس کو کیسے میجر کرنا ہے, اس کو کرنے کی کیا کانسیکوینسز ہیں, اس کو نہ کرنے کی کیا کانسیکوینسز ہیں. کریج ایٹ ٹائمز از ٹو اسٹرائک بیک, کریج ایٹ ٹائمز اٹ از ڈیفائنڈ ٹو ہولڈ یور سیلف بیک. اب یہ تمام اسٹریٹجک تھنکنگ یقیناً چل بھی رہی ہے. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا ریئل ٹائم پروسیس, لیکن میں دور سے دیکھتے ہوئے اندازہ ضرور لگا رہا ہوں کہ پولیٹیکل سائڈ پہ, ملٹری لیڈرشپ کی سائڈ پہ جو پروفیشنلزم آپ کا ایگزبٹ ہو رہا ہے دنیا میں. اچھا, دوسری اچیومنٹ آپ نے کیا کی, آپ نے اپنے ایلائے, اسٹریٹجک ایلائے چائنا کو اتنا بڑا لیپ جمپ دے دیا ہے, اور ہندوستان نے اپنے اسٹریٹجک ایلائز ویسٹ پرٹیکولرلی فرانس ان کو اتنی ہیوج امبیرسمنٹ کرا دی ہے کہ ان فیوچر جو میں بار بار لوگوں کو کہتا تھا کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر فلرٹیشن کر رہے ہیں ان انویسٹنگ انڈیا, اٹ وڈ بی اے اسکوانڈرڈ ہسٹوریکل اپرچونٹی. یہ بالکل ضیاع کر رہے ہیں اپنے ریسورس اور وقت کا. نہ ان کے اندر یہ صلاحیت, جو ملک پاکستان کے سامنے اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کا شکار ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا ہے, تو ان کے انڈو پیسیفک آبجیکٹیوز, چائنا کنٹینمنٹ اور گلوبل ساؤتھ کی آواز, یہ کہیں بہت وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے کسی
کامک بک کے مین تھیم کے طور پہ تو آپ اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں، یا PS5 کی کوئی گیم تو بن سکتی ہے، لیکن ریئل ٹائم ریئل ورلڈ میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے ان چند دنوں کے بعد میرے خیال میں جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ضرور ان چیزوں پہ سوچیں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ لیکن یہ چلیں، یہ ساری بات ٹھیک ہو گئی، لیکن اس میں جب اس وقت یہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، میں یہاں تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہمارا جو پبلک اوپینین تھا وہ اس طرح کی وار مانگرنگ نہیں کر رہا تھا جس طرح کہ انڈیا کا پبلک اوپینین کر رہا تھا، لیکن اب ہمارے پبلک اوپینین چینج ہوا ہے۔ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایکسیپٹ کہ پبلک اوپینین شوڈ ناٹ بی لیڈنگ ڈیسیشن میکرز، اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ۔ بالکل، یہ بات یہاں تک ایکسیپٹڈ ہے، بٹ اگر ہم نے اگر ریٹیلیٹ نہیں کرنا تو پھر اس کے پیچھے کیلکولیشن ہماری یہ ہوگی کہ جی اگر ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو پھر آگے سے جو ان کی طرف سے اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ ایسکلیشن جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، تو پروڈنس ڈیمانڈز کے ہم نہ کریں میرے خیال میں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ لمیٹڈ وارفیئر میں، لمیٹڈ آپریشن میں ہماری پیرٹی ہے اور ہم نے ایئر پہ تو اپنی سپیریورٹی دکھا دی ہے، لیکن ان کا اندر آنا امپیونٹی سے آ کے بہاولپور میں اور مریدکے میں اور دیگر جگہ اٹیک کرنا، اور ہم نے کہنا کہ جی ہم ذمہ دار ہو رہے ہیں، میچور ہو رہے ہیں اور ہم نے ان کے 5 جہاز گرا دیے ہیں تو وی آر گوئنگ ٹو ڈکلیئر وکٹری اینڈ واک آف، دیٹ may not be good enough۔ میں تو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں اس کو۔ اچھا، ظاہر ہے ایز آئی سی genuine patriot in your thought process and the way you are approaching it. It is not that others who disagree with you, they are non-patriotic, not at all. لیکن دونوں طرف سے جو جینون وائسز آ رہی ہے یہی ہیلدی ڈبیٹ جنریٹ کرتی ہیں۔ میری نظر میں ایک تو آپ اس کے جو ملٹری پرسپیکٹو کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروڈنس اس وقت، لیٹ سے وی گو فار دا، آپ ایک سیناریو نان ریٹیلیٹری کی طرف جاتے ہیں اور ڈیسیژن کرتے ہیں کہ جی دس از انف، وی ڈکلیئر وکٹری، اور ہم نہیں ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یو ایکسپلین کہ جی ہم کریں گے تو پھر وہ اسکلیشن لیڈر پہ آگے بڑھیں گے اور یہ اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، سو وی بیہیو میچور، دس از ون، بٹ دس از ناٹ دی اونلی ریزن فار نان ریٹیلیشن، دیر آر سو مینی ادر نان ملٹری ریزنس۔ اچھا، نان ملٹری ریزنس کو میں اس وقت اننسیٹ یا آرٹیکولیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، مے بی آپ کو اکنامک، ڈپلومیٹک ریوارڈ، ایکنالجمنٹ، ریکگنیشن اتنی زیادہ مل جائے کہ وہ جو لمیٹڈ آبجیکٹو آف ملٹری گول ہے وہ اگر جب آپ اس کے اسٹریٹجک کیلکولس میں لے کر آئیں گے تو وہ اسے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ میں یہ صرف اپنی اسسمنٹ دے رہا ہوں۔ دوسرے ملٹری پرسپیکٹو میں بھی اگر ہم چلے جائیں، کس طرح کی ریوارڈ ہو سکتے ہیں؟ کوئی شبہ نہیں ہے، سوری قطع کلامی معاف، دس از مائی وائلڈ تھنکنگ، مجھے نہیں پتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ از خود تو نہیں ڈیسائیڈ کریں گے نا، کوئی ہو سکتا ہے آپ کے کچھ دوست آپ کو کہہ رہے ہوں، آپ کے کچھ جو ایلائز آپ کو کہہ رہے ہوں، اور جب وہ اگر انہوں نے، ہماری ڈٹرمنیشن ہے تو ریٹیلیٹ، اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے۔ اگر اس ڈٹرمنیشن سے ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا یا کسی نے ہٹانے کی پرسویشن کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو کسی بچے کی طرح ڈانٹ تو نہیں سکتے کہ نہیں جی یہ تم نے نہیں کرنا، تو دیر وڈ بی، آئی ڈونٹ نو ان کے پاس کون سے ٹولز ہیں ہمیں پرسویٹ کرنے کے، کیا ہم ان ٹولز کو بھی سوچیں گے یا نہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اکنامیکلی آپ نے ان کو، میں نے ابھی تک شاید کنفرم نہیں ہے لیکن میں نے کچھ ڈیجیٹل اسپیس میں دیکھا ہے کہ دے ہیو لاسٹ اراؤنڈ $23 بلین ان لاسٹ 6-7 آورس، ٹھیک ہے، جو اکنامک امپیکٹ ان کے اوپر آ رہا ہے، اس کا اکنامک امپیکٹ ہم پہ بھی آنا ہے۔ کیا ہم پہ ریوارڈنگ انداز میں تو نہیں آنے والا، کہیں ایسے وینیوز تو نہیں کھلنے والے ہیں جہاں پر میں کم بات میں اشارتاً گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ سو آن دا ملٹری اکاؤنٹ، ریسٹ ایشورڈ، نک رابنسن CNN کے کرسپونڈنٹ کو میں سن رہا تھا جس انداز میں انہوں نے کرنٹ ملٹری لیڈرشپ، اور میں بوتھ آرمی چیف اینڈ ایئر چیف، they are turning themselves into legends. Zahiruddin Babar, Asim Munir, this is what a wonderful partnership they developed in responding to this reckless menace
coming from the Hindutva political ideology. जिस mature अंदाज में इन्होंने उसके militarily engage किया है, and then now even keeping the strategic ambiguity what they are going to do next. मैं तो इसका भी चाहता हूँ कि एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन अपनी साइड पे दूँ. आपका क्या ख्याल है कि दिल्ली इस वक्त अननर्व नहीं होगा अगर अजय डोवल हैज पिक्ड अप द फोन एंड ही हैज कॉल्ड सेक्रेटरी रोबियो एंड अदर्स कि जी हमारी तरफ से काफ़ी है? What is that? That is the kind of nervousness that they don't know on your side that what is the thinking. So there is a strategic ambiguity. मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हमारी लीडरशिप क्या करने जा रही है. I being even in the highest office, I am clueless. I don't know. ये तो मैं अपनी assessments दे रहा हूँ. लेकिन so this is a huge advantage to you. लेकिन इसमें ये जो मेरे ख्याल में 2-3 फैक्टर्स कागर साहब आएंगे, और अगेन आई एग्री विथ यू कि ऑब्वियसली ओनली दोज हु आर इन द पोजीशन ऑफ डिसीजंस विल नो कि क्या करने जा रहे हैं. लेकिन ये है कि इस वक्त अगर हम जहाँ पे आज खड़े हैं और यहीं पे हम इसको कॉल ऑफ कर देते हैं तो मेरे ख्याल में तो हमें ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा. मैं ओवरऑल देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कि जो कुछ हमने उस रात को अचीव कर लिया है उसको हम लीवरेज नहीं कर पाएंगे और ओवरऑल हमें जो नेट ऑन टॉप चाहिए वो नहीं मिलेगा. हाँ, अगर हम इसके नतीजे में लेट मी पुट इट दैट वे, मैं सिर्फ एक नुक्ता और डाल दूं, अगर इसके नतीजे में जो अभी आप इशारतन बात कर रहे थे कि इसके नतीजे में हमें कोई इतना ज्यादा इंसेंटिव मिले कि जी आप ना करें और आप रिटेलिएट ना करके आप एक्चुअली इंडिया पर फेवर कर रहे हैं और उसके नतीजे में आप ABCD भी ले लें और हम ये कह सकें कि जी हमें नेट फायदा हो गया है, तो शायद यस, बट शॉर्ट ऑफ दैट अभी कॉल ऑफ करना मुझे तो एक्चुअली आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड एंड डिसअपॉइंटेड. हाँ, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं स्टिल आई विल इन दिस गिवन सिचुएशन मैं आपको हुदैबिया के मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैसला किया तो बहुत सारे जय्यद सहाबा इंक्लूडिंग सैयदना उमर जैसे लोगों ने अपना इख्तलाफी नुक्ता रखा कि क्यों हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रेटेजिक रिवॉर्ड था वो विद इन 3 years मिला कि खैबर भी फतह हुआ और मक्का भी फतह हुआ. तो मैं आपको जो हिंट कर रहा हूँ कि जो भी फैसला हुकूमत और रियासत करेगी मेरे ख्याल में हमें उन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए. हो सकता है हमारी नुक्ते नज़र से, हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से वो बेहतर फैसला ना हो, ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी मौजूद है, लेकिन दुश्मन के मुकाबले में अपने सजन के साथ खड़ा होना लॉयल्टी की डिमांड है. ये मेरा पर्सनल मानना है. हैविंग सेड दिस, जो आप जिस खतरे की तरफ या जिसको आप खतरा समझ रहे हैं टू कॉल ऑफ, वो ये है कि आप इसको इस अंदाज से शायद देख रहे हैं कि जी जितना कुछ होना था वो हो गया और हम यूनिलैटरली बस एक तरफ पीछे हट जाएं और बिजनेस एज यूजुअल की तरफ चले जाएं, जिससे शायद आप सोच रहे हैं कि आप डिसअपॉइंट होंगे. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी हमारे पार्ट पर अभी तक है, ये बैकडोर पे मुझे नहीं पता कि कितनी चीज़ें चल रही होंगी और मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंसेस आ रहे होंगे, प्रेशर्स आ रहे होंगे, ये दोनों चीज़ें चल रही होंगी और ये टाइम जो है ना वो काफ़ी टेस्टिंग टाइम है. एंड वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट कि हमारे पास जो मिलिट्री लीडरशिप है जिसका इसमें सेंट्रल रोल है, न्यूक्लियस है. You have got people with firmness, someone both, मैं तो इन दोनों का जिक्र करूँगा कि जिनको अपने नर्व्स पे मुकम्मल काबू हासिल है and they exactly know what they are doing. And this is the kind of leadership which they have demonstrated और जिसका जो सिग्नलिंग है ना वो अक्रॉस चली गई है. आप देखें कि आपके एयरफोर्स ने क्या किया है. आपके एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स जो है ना वो अंडर वन कमांड इन सिचुएशन ऑफ वॉर आ जाती है और आ गई, और पाकिस्तान सोया रह गया और हिंदुस्तान को सुला दिया गया विद इन 1 hour. विद इन 1 hour कौन से मिसाइल्स किस अंदाज में कहाँ गए, किसको हिट किया, उस हिट करने से कितने बड़े स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव कर लिए, ये मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का सक्सेस पैटर्न है ना अभी तक अंडरस्टेटेड है, अंडर वैल्यूड है, अंडर अप्रिशिएटेड है. हमें अभी तक समझ नहीं आ रही है कि हमें अल्लाह ने कितनी बड़ी
एज और एडवांटेज दे दी है इस पूरे सिनारियो में। पहले हमें उसका शुक्र अदा करते हुए उसकी पूरी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। एंड यस, जो हमने अभी तक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रखी है उसको अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में कन्वर्ट कैसे करना है, इसकी ज़ाहिर है हम दुआ भी कर रहे हैं और हमें यकीन भी है कि जो हमारी जितनी भी लीडरशिप है वो इस पे डेलिब्रेशन जो है ना हर 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 एंगल से ज़रूर कर रही होगी। और ये जो डिलिब्रेशन है ये ऑब्वियसली यानी एंडलेस तो नहीं हो सकती, और ये बात दुरुस्त है कि जो हमने कहा है कि वी विल रिस्पॉन्ड एट द टाइम ऑफ आवर चॉइस एंड आवर टाइमिंग, वो परफेक्ट, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और ये जो डिबेट या ये जो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो मैं और आप बात कर रहे हैं, जितना जितना वक्त गुजरता जाएगा उतना ये चीज़ें ठंडी पड़ती जाएंगी। सो जो भी फैसला है आई थिंक उसमें ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो कर रहा है उसके पास जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास और आपके पास और दीगर लोगों के पास नहीं है, फेयर इनफ। लेकिन वो जो भी फैसला होगा अल्टीमेटली दैट फैसला हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल। अब हम ज़बरदस्ती से किसी को एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, लेकिन और ये भी आपकी बात ठीक है कि फैसला हो गया तो एवरीबडी स्टैंड्स बिहाइंड द डिसीजन, बट येट देयर आर सर्टन एक्सपेक्टेशंस जो हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस अगर वो पूरी नहीं होती कौम की तो फिर बहुत जोर लगाना पड़ेगा उनको कन्विंस करने के लिए, बहुत ज्यादा। फाद, अब इससे देखें ना, ये हमारा इंटरनल जो पॉलिटिकल सपोर्ट बेस, पब्लिक स्पेस सपोर्ट, ये महज उसका एक नुआंस है, उसका एक एस्पेक्ट है, एक शेड है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। बट लेट मी रिमाइंड यू कि मैं रात को जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी जागने की कोशिश करता हूँ। By and large, Pakistan was sleeping when the defenders of the nation were awake, and they were not just awake, they made us proud. They responded in a manner where the entire Air Force, as we speak, the Indian Air Force is not in a position to rise back. This is not small. This is huge. और आप इस एस्पेक्ट को बिल्कुल अपने साथ रखते हुए ये सोचें कि आप अगर सिक्योरिटी सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में हम इनको लें, यू आर कंट्रीब्यूटिंग एंड गेटिंग द चीपेस्ट सिक्योरिटी सर्विस इन द रीजन. व्हाट आर यू स्पेंडिंग ऑन योर what is your defense expenditure? $10 billion, $11 billion a year, as compared to the Indians जो के $100 billion plus का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना जो $200 बिलियन प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी रीजन के ममालिक को आप देखें। ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव स्मार्ट स्ट्रेटजी में मैं फिर कह रहा हूं आपको 8 गुना बड़े साइज के दुश्मन के साथ 24 करोड़ लोगों को सेंस ऑफ जुबिलेशन में होना चाहिए। यू शुड ऑलरेडी बी सेलिब्रेटिंग. If you demand more, if you expect more, that is quite fair. मैं उसमें आपको नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन जो है उसका तो लुत्फ उठाए ना। हम तो उसका भी लुत्फ लोगों को नहीं उठाने दे रहे हैं। ये रियलाइज करवाए लोगों को कि उनको मिला क्या है अभी तक इन चंद दिनों में, अ सेंस ऑफ डीप सिक्योरिटी। मैं समझता हूँ कि जो सीरियस प्लेयर अक्रॉस इंडियन बॉर्डर के उस तरफ बैठे होंगे वो इस वक्त एक्सट्रीम एंजाइटी का शिकार होंगे। इतना बड़ा मुल्क, शाइनिंग इंडिया, इतनी इन्वेस्टमेंट उनकी डिफेंस एक्सपेंडिचर में, रिजल्ट क्या है कि इफ यू वांट और इफ यू चूज टू बुली बाय द नेम ऑफ पाकिस्तान, you fail to do so. And if you cannot even bully Pakistan, how would you contain China? ये उनके allies इस वक्त संजीदगी से ये सवाल सोच रहे होंगे. And this is a faux pas, a strategic faux pas, a disaster for Indian side. लेकिन इसमें एक फैक्टर जो है कागर साहब, वो मैं अगेन आई एग्री विद लॉट ऑफ आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन दूसरा मैं इसमें एक फैक्टर आपके सामने रखना चाहता हूँ. देखिए ये बात ठीक है, और अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. ये बिल्कुल इसमें बात दुरुस्त है. उस रिस्क को अगर हम इफ़ वी डिसाइड कि हमने रिटेलिएट करना है, तो वो जो रिस्क है उसको हमें उसके अंदर फैक्टर करना पड़ेगा.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز کو بھی فیکٹر ان کرنا پڑے گا. دیکھیں 2019 میں وہ آئے, انہوں نے آ کے بالاکوٹ پہ ہٹ کیا, ٹھیک ہے وہ آگے ان کو مار کے چلے گئے, بٹ دے کیم ان, ہم نے رسپونڈ کیا, وہیں پہ آکیوپائڈ کشمیر میں ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے. اس باری اگین دیو کم ان, اور انہوں نے اس بالاکوٹ انٹو مینی ٹائمز کیا ہے, ڈائریکٹ ہٹ کیے ہیں اور واپس چلے گئے ہیں. ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں, کوئی شک نہیں, پاکستان ایئر فورس ہیز میڈ دا نیشن پراؤڈ, کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو ٹرینڈ وہ سیٹ کر رہے ہیں کہ ٹوائس ان 6 ایئرز وہ پاکستان پراپر میں آ کے دیو ڈیئر ٹو ہٹ اس. اگر ہم ہر باری یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے میچورٹی اور ریسٹرینٹ شو کرنا ہے, تو میرے خیال میں یہ ٹرینڈ پھر ہمارے لیے اچھا نہیں بن رہا. دیکھیں یہ آپ نے پھر ایک بہت اچھا اینگل نکال دیا. ایک تو اگر کسی کا یہ خیال ہے لیٹ سپوز یہ کرائسس سیٹل ہو جاتا ہے, یا یہ ایک ہیوج گاڈ فاربڈ ایک ہیوج کنٹینیوس کرائسس کی شکل اختیار, دو ہی صورتیں. اگر یہ کرائسس سیٹل بھی ہو جاتا ہے, آپ کا انڈین تھریٹ سیٹل نہیں ہو رہا. آپ کو جو ہندتوا سے مینس ہے اس ملک کو, ریجن کو, بنگلہ دیش کو, چائنا کو, سارک کنٹریز کو, وہ کہیں پلمٹ نہیں ہو رہا, وہ ڈائی ڈاؤن نہیں کر رہا. یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اٹ از ناٹ بیٹل, سنگل بیٹل, جس کی کرائسس کو ہم اپنے فیور میں سیٹل کرا کے اس معاملے سے ونس اینڈ فار آل جان چھڑا دیں گے, جس میں شاید ہم کسی پریسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ چیلنج ہے, اینڈ لیٹس سیٹل دس. اس کرائسس میں اگر پاکستان اس کنسنسس پہ آ جائے کہ اس کا ایک ہی دشمن ہے, عدو مبین, اور وہ ہے ہندوستان, انڈیا. وی ڈونٹ ہیو اینی ادر اینیمیٹی آن اراؤنڈ دا گلوب. اور اس اینیمیٹی کو, اسٹریٹجک اینیمی کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اپریشیٹ کرتے ہوئے اپنے تمام رسپانس میکینزمز, چاہے ہمارے سوشل رسپانس میکینزمز ہیں, انڈیا کے ہیں, میڈیا کے ہیں, ملٹری کے ہیں, نان ملٹری کے ہیں, یہ اراؤنڈ انڈیا, یہ جو انڈیا سینٹرک کی ہمیں ایک تانا دیا جاتا تھا, وی نیڈ ٹو گیٹ اوے فرام دیٹ. دیر از اے ریئل ٹائم تھریٹ بائی دا نیم آف اے کنٹری India, and we have to face, plan, devise, to have a strategy to counter Indian bullying tactics. So it's a long-term game. It's not just based on this one single battle or this one single crisis. ٹھیک ہو گیا. انوار کاکڑ صاحب, پاکستان کے سابق نگران وزیر اعظم, بہت شکریہ, آپ کی قیمتی رائے آپ ہم سے شیئر کر رہے تھے. خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے, بہت کچھ ابھی بات کرنے کو ہے, بریک لیں گے, ہیڈ لائنز ہوں گی, اور اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے کہ اب یہ جو ہمارے سامنے ایک کرائسس کھڑا ہوا ہے, ایک بحران ہے, یہ کس طرف جا رہا ہے, اور اس میں اگر ہم نے فیصلہ سازی کرنی ہے تو کس طرح کی کرنی ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے, اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں. بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے کیونکہ ابھی یہ نیو دلی سے ہو کے آ رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے وہ کوئی پیغام لے کے آئے ہیں. اب وہ پیغام کیا ہے اور اس کے روشنی میں جو ہے وہ معاف کیجیے گا, پاکستان جو ہے وہ کیا جواب دے گا, یہ ایک امپورٹنٹ جو پہلو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور اس حوالے سے میرے خیال میں جو سفارتکاری کا جو عمل تھا اس میں یہ ایک بڑا ایک ڈیسائسو مومنٹ آنے جا رہا ہے. ویل نو سون کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ماہ ناز تجزیہ کار ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. کچھ اور بھی مہمان ہمیں جوائن کریں گے, گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر قمر چیمہ, السلام علیکم. السلام علیکم جی فہد صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ اب جو سعودی وزٹ ہو رہی ہے اس کی ذرا تھوڑی سی جو امپورٹنس ہے اس کے حوالے سے بات کریں کہ واٹ کین اٹ مین, اور ہمارا جو بھی فیصلہ ہونا ہے اس میں یہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. دیکھیں فہد صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ عرب ورلڈ کی بھارت میں کافی زیادہ ایک جسے کہتے ہیں نا جی پینیٹریشن ہے, اور بھارت جو ہے وہ سنتا بھی ہے عرب ورلڈ کی. اگر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای دونوں دو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ نریندر مودی نے کافی ڈپلومیٹک اکنامک انویسٹمنٹس کی ہیں.
تو میری ذاتی نظر میں اگر دیکھا جائے تو شاید اتنا کوئی ویسٹرن ملک رول پلے نہ کر سکے جتنا شاید یہ 2 ارب ملک اس وقت پلے کریں، کیونکہ نریندر مودی نے پچھلے کچھ سالوں میں ایک مومنٹم بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے میں عرب ورلڈ میں اپنی پینیٹریشن کروں، ایک تو اکنامکلی بھی انڈیپینڈنٹ ہو، اور دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی جو ہسٹوریکل ریلیشنز ہیں عرب ورلڈ کے ساتھ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو کہیں ان کو میں وہ سپیس جو ہے وہ اپنی بھی کریٹ کر سکوں تاکہ کہیں بھی ان کو نیوٹرلائز کر سکوں. یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے. لیکن ابھی کی سچویشن میں اگر دیکھا جائے کہ اس وقت سعودی فارن منسٹر کا آنا، آپ کو پتا ہے ہمارے بہت ہی اچھے تعلقات عرب سے، اور سعودی عرب ہمارا ہمیشہ ایک ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ کوئی ملک اس طرح رول پلے کر سکے. اس کی وجہ کہ ایک تو یہ بہت ڈیولپنگ سچویشن ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو ریزولوشن دیے ہیں، پاکستان کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی نے جو باتیں کی ہوئی ہیں، ابھی تو پاکستان نے وہ جس اپنا جو آرٹیکل 51 UN چارٹر کے تحت رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس رکھتا ہے، تو وہ ابھی تو ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں. اور یہی دیکھیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے. امریکی وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ نن آف آر بزنس وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اٹ مینس آبویسلی سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے وہ بھی موجود ہے. اچھا، اب یہ تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ جو کچھ آرٹیکل دنوں کے بعد کوئی جو آرٹیکل 51 کی آپ بات کر رہے ہیں، میں ذرا اس پہ آتا ہوں. ہمیں ڈاکٹر سلمہ ملک بھی جوائن کر رہی ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. یہ جو بات ابھی کی ہے ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہ ہمارے پاس آرٹیکل 51 کے حوالے سے رائٹ آف ڈیفنس موجود ہے، اور میرے خیال میں لوگ جو امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز ہیں وہاں پہ ان کو یہ اندازہ بھی ہوگا کہ پاکستان کے پاس ایک لیجٹمیٹ رائٹ ہے ٹو رسپونڈ ٹو انڈین اگریشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اور میں ڈاکٹر صاحبہ، میں فار فل ڈسکلوجر میں تو خود کئی دنوں سے بالکل کلیئرلی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سفارتخانی ہونی ہے، جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے، میڈیشن ہوتی ہے، اور امریکہ کی تو ہمیشہ بڑی ایکٹیو میڈیشن رہی ہے، اس باری نہیں ہوئی ہے، اس باری انہوں نے ہینڈز آف رکھا ہوا ہے. لیکن کم از کم جو میری جس طریقے سے میں اس کو اینالائز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایفیکٹو ڈپلومیسی ہونی ہے تو وہ ہمارے رسپانس کے بعد ہونی ہے، یا ہونی چاہیے، تاکہ ایک بار ٹٹ فار ٹیٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. مگر ڈاکٹر صاحبہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب انہوں نے یہ بھی اپنا اوپینین ایئر کر رہے ہیں کہ شاید ہم نے جو کچھ اب تک اچیو کر لیا وہی کافی ہے، ہم نے ان کے جہاز گرا دیے وہی کافی ہے، ہم نے ان کی جو اٹیک ہے اس کو کچھ حد تک بلنٹ کر دیا وہی کافی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ کافی ہے جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ فہد آپ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں، دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، پر ہمیں اس بات کو کبھی بھی جو ہے اپنے ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں، اور ان کا آپس کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور خدا نخواستہ ایسے سیناریوں میں جب ڈیٹرنس کا فیلئر ہوتا ہے یا ڈیٹرنس کو چیک میٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں اسکیشن جو ہے بے قابو ہونے کا، یعنی جو نیوکلیر کا سیڑھی پہ چڑھنے کا ایک ایسپیکٹ ہے، وہ جب ایک دفعہ چڑھ جایا جائے اور کوئی بھی آئدر سائڈ سے ہو جائے یہ چیز، تو یہ مس پرسیپشن سے ہو سکتی ہے، مس کیلکولیشن سے ہو سکتی ہے. جس طرح کل رات انڈیا نے بے وقوفوں کی طرح پاکستان کے نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دعوے کیے، اور صبح ان کی عوام نے اٹھ کے دیکھا کہ جی پاکستان تو ماشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ متحد کھڑا ہوا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوا ہے. سو اس طرح کی جو غلط فہمیاں جنریٹ کی جاتی ہیں فوگ آف وار میں، وہ آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انتہائی قدم لے لیا جائے، سو دین دیر از نو اسٹیپنگ بیک. پاکستان کا ڈے ون سے جواب یہ رہا ہے کہ اگر ہمیں پرووک کیا تو ہم رسپانس کریں گے، اور بہت ہیوی رسپانس کریں گے. اور وہ ہم نے نائٹ 1 کو بھی دیکھا، اور ہم نے جب ڈرون سوارمنگ ہوئی تو ہم نے تب بھی یہ دیکھا کہ ہم نے شروع میں ایک اسٹریٹجی کی پھر اس کو ریپیٹ کیا، ڈاکٹر صاحب اس کو کنسیڈر اور اس کیا کے جائے بعد کہ ہم وہ نے ہم نے بہت رسپونڈ کر دیا ہے، ہم نے تو صرف سو ڈیفینڈ آئی کیا ہے ووڈ اپنے آپ کو. بیسیکلی سے کہ ہمیں بہت محتاط ہو کے اس لیے چلنے کی ضرورت ہے، ناٹ دیٹ ہم اسکیئرڈ ہیں یا ہم کسی پوزیشن آف ویکنس سے لے رہے ہیں، بٹ اسٹیکس ہیں وہ بہت ہائی ہیں.
اس وجہ سے ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں لینا چاہیے. اور میرے خیال میں ڈپلومیسی کبھی ون تھنگ آفٹر دا ادر نہیں ہوتی. ڈپلومیسی کی ایفرٹ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, اور جیسے جیسے ہمیں مناسب لگتا ہے کہ ہم نے پرووکیشن کو کس طرح رسپونڈ کرنا ہے, ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے, یہ کوئی چیسٹ تھمپنگ جو ہے گوریلاز کی نہیں ہے, یہ 2 نیوکلیر ویپن اسٹیٹس کی ہے. اگر ایک کا ڈیسیجن میکر چیف ایگزیکٹو بالکل پاگل پن پہ اتر آئے تو وی ڈونٹ ہیو ٹو میچ ہز کریزینس اینڈ لیکن میڈنس. یہ جو ہم آرگیومنٹ ایک ہے جو responsible جی state. ٹھیک ہے, آپ کا جو جی آرگیومنٹ ہے فیئر انف, لیکن جی ڈاکٹر قمر چیمہ پھر مجھے ذرا اسی آرگیومنٹ سے ذرا مجھے یہ بھی ایکسپلین کریں کہ اگر ہر باری ہم نے ہی میچور ایکٹ کرنا ہے, سو کالڈ اگر ہم نے ہی ریسٹرینٹ کرنا ہے, اگر ہر باری ہم نے ہی کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے تو نیوکلیر اوور ہینگ کے انڈر جو ہے وہ ایک کنونشنل اسٹرائک کیا ہے, لیکن ہم کیونکہ بڑے میچور ہیں اور ہم ایسکیلیٹری لیڈر پہ نہیں چڑھنا چاہتے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے, ہمیں پروڈنٹ ہونا چاہیے. when you start doing this every time, then people will start thinking that you cannot respond. That is my problem. بالکل ڈسک صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور دیکھیں فہد صاحب, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا تھا چلیں جی ایل او سی کے اوپر ٹھیک ہے جی ابھی چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہے, گولہ باری ہو رہی ہے, گو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے, کشمیری جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے یہ. لیکن دا پوائنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ آئیں اور پاکستان انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے آپ پہ حملہ کر کے چلے جائیں اور آپ اس چیز پہ بیٹھے رہیں کہ ہمیں میچورٹی دکھانی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ میکس اینی سینس, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں یا ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی کوئی سچویشن کے اوپر سوچ رہی ہے. اگر وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہمارا حق ہے, تو پھر حق ہے, پاکستان جواب دے گا. لیکن آپ کی بات سے میں پورا ایگری کرتا ہوں کیونکہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ اٹس این ایکٹیو سچویشن, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار کہ ٹائم گزر رہا ہے. تو ہم شاید سمجھ رہے ہیں, عام آدمی نہیں سمجھتا کہ کیا ہوا ہے, جنرل پبلک کی وہ اویئرنیس نہیں ہے. فار ایگزامپل کل ڈرونز کو جو مارا گیا اتنے لوور الٹیٹیوڈ پہ لا کے کیوں مارا گیا, کیا کیا گیا, عام جنرل پبلک بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں سمجھ سکتی, بیکاز یہ ایک اس طرح کی سچویشن ہے جو پہلے کبھی فہد صاحب ہوئی نہیں ہے. سو میرا خیال ہے بہت سارے سوال ہیں جن کے لوگ جواب بھی چاہتے ہیں. حکومت کی طرف سے, فوج کی طرف سے ڈیلی کمٹمنٹ بھی آ رہی ہے, کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم رسپونڈ کریں گے, دنیا دیکھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم نے یہ بھی بات سنی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم رسپونڈ کریں گے ایٹ اے ٹائم اینڈ پلیس آف آور اون چوزنگ, تو میرا خیال ہے کہ وی شوڈ ٹرسٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس پہ بالکل آپ سے ایگری کروں گا کہ ایک یہ ہے سوال کہ ہم کب رسپانس کریں گے, کیا رسپانس ہوگا, اور یہ بھارت کو جواب دینا چاہیے, کا جواب دینا چاہیے. لیکن اس میں ہاں ڈاکٹر صاحب اس میں نا ایک اور فیکٹر بھی ایڈ ہو گیا. ہمیں سید محمد علی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. محمد علی صاحب, یہ ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں, اور اب پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ہم کب رسپونڈ کریں گے. جو بار بار پاکستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے, اور وہ درست اسٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں, کہ ہم خود تعین کریں گے کہ ہم نے کب رسپونڈ کرنا ہے اور کہاں رسپونڈ کرنا ہے. لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں یہ عنصر ایڈ نہیں ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم نے رسپونڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ نہیں کرنے والا فیکٹر کیا نیا ایڈ ہو گیا؟ نہیں جی, بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں اتنے زبردست پینل کے ساتھ مجھے موقع دیا شریک ہونے کا. 3 باتیں بالکل واضح میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں نا, تو 2 بڑی فنڈامنٹل کور ریکوائرمنٹ ہیں ڈیٹرنس کے اندر. ایک ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ اپنے آرسنل سائز اور کوالٹی سے قطع نظر ریشنل ہونے چاہیے, ان کا بیہیویئر ریشنل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں میں یہ صلاحیت اور خواہش پائی جائے کہ جناب اگر ایک سائیڈ نے کوئی بھی جارحیت کی اور کوئی نقصان پہنچایا دوسرے کو, تو دوسرا اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچانے کی اہلیت, صلاحیت اور ارادہ رکھتا ہے. ہم نے اگر ڈیٹرنس اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنا ہے تو ہم خالی ریسٹرینٹ اور رسپانسبلٹی کو یونیلیٹرلی ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتے. which the other side is obviously interpreting it as calling our bluff and creating more and more space under the nuclear threshold. تو ہماری یہ جو ability ہے کہ ہم
صرف یونیلیٹرلی، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم irrational ہو جائیں، لیکن کیا ہم دوسرے فریق کی irrationality کی کاسٹ اس پر امپوز کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو یقین دلا سکتے ہیں کہ اس کا جو irrational بیہیویئر ہے نیوکلیئر سیبر ریٹلنگ کا پاکستان کے خلاف، اس کو قیمت چکانی پڑے گی، اور جتنا نقصان اس نے پاکستان کو پچھلے 3-4 دنوں میں پہنچایا ہے اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہوگی؟ تو یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جو معیار اور مقدار آف نیوکلیئر آرسنل سے بالا تر ہو کے بنیادی طور پہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ان کو ریسٹرین کیا جائے. اور اسی پہ تو پھر ڈاکٹر سلما آپ جو پہلے آرگیومنٹ دے رہی تھیں، اب ہمارے باقی دونوں مہمانوں کی آپ نے بات سنی، دیکھیے اس میں جس اینگل سے میں اس کو یا فریم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگریڈ کہ وہ لوگ irrational ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ irrational تھا، کوئی ریشنل شخص یہ نہیں کرتا جو انہوں نے کیا ہے، لیکن اگر ان کی irrationality ہے اس کو ہم خود کچھ نہ کر کے ریوارڈ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم پھر irrational ہوں اور پھر یہی کام کریں. پر دیکھیں ہم نے رسپونڈ تو کیا نا، ہم لوگوں نے ان کے 5 جہاز گرائے ہیں، کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے، ہم نے کوئی شب برات کے پٹاخے تو نہیں گرائے، ہم نے ان کے 3 میجر سسٹمز کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کیا ہے، ہم نے Su-30 کو گرایا ہے، ہم نے 3 رفیلز گرائے ہیں. سو آئی تھنک وی ہیو ریٹیلیٹڈ ویری ویل. جو بات میں آپ کو کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگریڈ کہ ہم پاکستان ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ، اینڈ پاکستان ہیز گیون دس آئیڈیا ویری کلیئرلی کہ اگر ضرورت پڑی اور جب ہمیں ضرورت پڑی اور ہم اپنی چوائس سے رسپونڈ کریں گے جہاں کریں گے. نمبر 1 دیکھیں وار کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کو ذرا محفوظ رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کو بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ابھی تک اگر ہم دیکھیں 22 اپریل سے لے کے 6 مئی تک مودی مکمل خاموشی اختیار کر کے بیٹھا رہا کہ وہ کیا شرارت پلان کر رہا ہے، پھر اس نے آدھی رات کو یہ اسٹوپیڈیٹی کا ایکٹ کیا اور اس کے نتیجے میں اپنے 5 جہاز گوائے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. اگلے دن اس نے ڈرون سوارمنگ کی، اس کا ہم نے جیسا بھی رسپونڈ کیا جو بھی ہے that is besides the point, but the very fact is that we were as effective as we could be, and this was not even Indian technology. ڈاکٹر وہ بھی Indian technology سوری میں ایک سیکنڈ میں انٹرجیکٹ کروں گا. allow me to say one thing فہد. بات یہ ہے کہ دیکھیں وطن کی محبت یہ نہیں کہتی کہ ہم بالکل جو ہے irrationally چڑھ دوڑیں، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم ہر طرح کا رسپانس اپنے اوپر لیتے رہیں، ہمیں سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کرنا ہے کیونکہ آگے ایک بہت irrational ایکٹر بیٹھا ہوا ہے. cost of escalation of conflict is extremely high, جو کہ لوگوں کے اوپر ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے تو ریٹیلیٹ ابھی تو ہم فی الحال کنونشنل ریئل میں ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم بہت زیادہ چیسٹ تھمپنگ کرتے ہیں تو میں سب سے یہ پوچھوں گی کہ ہمارا ریٹیلیشن کی ABCs کیا ہیں. یہیں سے تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر قمر چیمہ، علی صاحب آپ بھی پلیز جمپ ان. ابھی جو یہ آرگیومنٹ، پہلی چیز تو میں یہ کلیئر کر دوں، دیکھیں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو ہمیں ریٹیلیٹ کرنا ہے یا ہمیں نہیں کرنا، اور اس میں کہیں پہ بھی آئی ایگری وتھ یو کہ اس میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی جو یہ فلانا پیٹریوٹ ہے اور یہ لیس پیٹریوٹ ہے. یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہمارا ذہن کلیئر ہوتا ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ آپ یہ سن رہے ہیں جو ڈاکٹر سلما کا آرگیومنٹ ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس میں یہ آرگیومنٹ فریم ہو رہا ہے کہ جو ہمارا ڈیفینس تھا وہی ہمارا اوفینس ہے، ہم اس کو کنسیڈر کریں اور ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے جو گرایا ہے اس کے بعد ہمیں ایک اور اوفینس کرنا ہے. اب یہ آرگیومنٹ ہے. پرسنلی ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ میں اس آرگیومنٹ سے اتفاق نہیں کرتا. میرے خیال میں ڈیفینس ہوتا ہے اور اوفینس ہوتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں فہد صاحب. اور دیکھیں بالکل ڈاکٹر صاحب کا پرسپیکٹو ایک بڑا زبردست پرسپیکٹو ہے، اس میں بھی بڑی جان ہے کہ دیکھیں 125-30 جہاز ہوں، ادھر آپ 5 جہاز کو مار گرائیں اور خود بچ کے آ جائیں، بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اپنی ایئر فورس کو جتنی بھی شاباش دی جائے کم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انہوں نے کیا تماشا ہے، یہ جو تھریش ہولڈ چینج کر لی ہے کہ آپ کے شہروں پہ حملے کر دیں گے. دیکھیں یہ پاکستان کی عوام کو یہ چیز ہضم نہیں ہونی. آپ دیکھیں آپ اپنی جو مرضی لاجک دے لیں، جن لوگوں نے پاکستان کے اندر
دیکھیں ہم نے کیا سوچا ہے کہ ہم 70 75 78 سال سے ایک ہی چیز ہمیں آتی ہے اور وہ بھارت ہے. یہ ہمارا ایک نیریٹو ہے فہد صاحب. اور اس نیریٹو میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ وہ ڈیٹرنس بریچ ہو گئی, بریک ہو گئی, کہ وہ اندر آ گئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم لاہور پہ بھی حملہ کریں گے, مرید کے بھی کرتے ہیں, باولپور بھی کرتے ہیں, فلاں جگہ بھی کرتے ہیں, ہم نے 9 جگہوں لاک کی ہیں, اور پھر وہ ڈرون لے کے کراچی, لاہور, پنڈی اور ادھر ادھر گھومتے رہیں, اور آپ کہیں کہ نہیں ہمارا ڈیفنس ہی ہمارا اوفینس ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر اتنی تو کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا یہ جسٹیفائبل پوزیشن ہے. اگر یہ ہے, ریاست نے یہ سوچی ہے, گورنمنٹ نے یہ سوچی ہے, تو ٹھیک ہے, دیٹس سم تھنگ. ہمیں وہ بڑی پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے چیزوں کو, لیکن یہ چیز پاکستان کی عوام کو شاید سیٹسفائی نہیں کرے گی. علی صاحب, اور اس کے لیے اگریڈ. میں ایک سیکنڈ محمد علی صاحب کو انوالو کر لوں. دیکھیے یہ جو دونوں مہمان کا بڑا اچھا سالڈ آرگیومنٹس ہیں, آئی تھنک اٹس انٹرسٹنگ, کیونکہ ہم سب کا ذہن کلیئر ہو رہا ہے. لیکن اگر جو ڈاکٹر سلمہ بات کر رہی ہیں کہ دیکھیں ہمیں ہوشمندی سے کام لینا چاہیے, اینڈ شی از ناٹ الون ان میکنگ دس آرگیومنٹ بائی دا وے. ابھی میں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کر رہا تھا, بڑے سینئر لوگ ہیں, وہ یہ آرگیومنٹ لے رہے ہیں جو ڈاکٹر سلمہ لے رہی, کہ وی نیڈ ٹو بی مور اسٹریٹجک ان آر تھنکنگ, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کا زیادہ فائدہ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹس ازیوم, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی ہم نے جذبات میں فیصلہ نہیں کرنا, نہ ہمیں کرنا چاہیے, اور ڈیسیجن میکرز کو بڑا سوچ سمجھ کے کولڈ کیلکولیٹڈ فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم یہ کولڈ کیلکولیٹڈ فیصلہ کر رہے ہیں, ہم جذبات کو سائڈ پہ کر رہے ہیں, اسٹریٹجک فریم آف مائنڈ سے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے رسپونڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو اس میں فرام دیٹ اسٹریٹجک کولڈ کیلکولیٹڈ پوائنٹ آف ویو وچ میکس مور سینس, اگر ہم ریٹیلیٹ نہیں کرتے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, اور اگر ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو اس سے کون سی ایڈوانٹیج ہے جو ہمیں لینا ضروری ہے. صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی زبردست پالیسی ڈسکورس کیا ہے لائیو, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. خاص طور پہ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, اور میں اگری کرتا ہوں ڈاکٹر سلمہ سے کہ یہ جو احتیاط کا, ریسٹرینٹ کا, رسپانسبلٹی کا دامن ہے, وہ بالکل کیلکولیشنز میں, ٹارگٹ سلیکشن میں اور اسٹریٹجی میں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. لیکن 4 پہلو اور ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے ریسٹرینٹ اور رسپانسبلٹی اور احتیاط کے ساتھ بھی. پہلی بات یہ کہ اٹس ناٹ آئیدر اور, اٹس ناٹ زیرو سم گیم کہ یا ہم بالکل کچھ نہیں کریں گے اور جو ہم نے 5 جہاز گرائے ہیں اسی پر سیلیبریٹ کرتے رہیں گے, یا ہم ایک نیوکلیئر وار شروع کر دیں گے. اس کے بیچ میں جو ہے, اور یہی اصل میں فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا بنیادی فلسفہ ہے, کہ آپ جتنا بھی جس معیار مقدار کا کسی بھی ڈومین میں ہم پہ کوئی اگریشن کریں گے یا کوئی کاسٹ امپوز کریں گے, کوئی ڈیمیج انفلکٹ کریں گے, تو ہم پروپورشنیٹ, جو کہ انٹرنیشنل لا کے بھی عین مطابق ہے, ہم پروپورشنیٹلی آپ کی قیمت اس سے 1 یا 2 نوچ بڑھا کے آپ کو دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دلی تباہ کر دیں گے یا ممبئی پہ ایٹم بم مار دیں گے, لیکن آپ اگر ہمارے, میں مثال دے دیتا ہوں جس سے میں ذاتی طور پہ واقف ہوں. جب 19 کا واقعہ ہوا پلوامہ کرائسس, تو جب ہمارے سرکاری مہمان بنے ابھینندن صاحب, آپ کو یاد ہوگا, تو اجیت دوول صاحب نے اس وقت ڈی جی ایس آئی کو فون کیا, کیونکہ موجودہ آرمی چیف ہیں, کہ جناب آپ یہ ان کو چھوڑ دیں, آپ واقف ہیں, ڈان نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا, اور کہ جناب ورنہ ہم آپ کے 6-7 شہروں پہ میزائل اٹیک کر دیں گے. تو انہوں نے بڑے کولڈ کیلکولیشن, جس کی ابھی بھی توقع کی جا رہی ہے, اور اعصاب کو اور ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے جواب دیا کہ جناب آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, لیکن پھر جو ہم جواب دیں گے وہ اس کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کر دیں, آپ کو اپنے حملے کی 3 گنا زیادہ قیمت اسی ڈومین میں ادا کرنی پڑے گی. اینڈ دیٹ لیڈ ٹو ڈی ایسکیلیشن. اور پھر ہم نے اولیو برانچ دکھاتے ہوئے اگلے دن بڑے خیر سگالی کے ساتھ ان کو پرتپاک انداز میں واپس بھارت کے حوالے بھی کر دیا. تو ہم نے ایسکیلیشن ڈومیننس بھی کی, لیکن ہم نے ڈی ایسکیلیٹ بھی کیا. دیکھیں 3 باتیں کوئکلی میں بتانا چاہوں گا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ 8واں کرائسس آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 1938 سے 1987 سے لے کے ابھی تک, اور ہر دفعہ جو ہے وہ حملہ یا ایگریشن یا ایسکیلیشن انڈیا کرتا ہے, اور ہر دفعہ مغربی طاقتیں انکلوڈنگ امریکہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ ریسٹرین دکھائیں. آپ کو یاد ہے جب اسٹوک ٹالبٹ صاحب آئے تھے 98 کے ٹیسٹ میں کہ جی انڈیا تو گندا بچہ ہے, وہ چھوڑ دیں, آپ نہ کریں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ کہ اس وقت امریکہ نے
بھارت کو بھی ڈچ کیا ہے. اس وقت وہ ایک کرائسس مینیجر کا وہ رول ادا نہیں کر رہا جو کہ ایک یونیپولر ورلڈ میں وہ کر رہا تھا, اور دونوں ممالک کو توقع دی. وی آر ناٹ لیونگ ان اے یونیپولر ورلڈ. چین کھل کے ہماری سپورٹ کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف الحمدللہ اس وقت انڈیا کو وہ سپورٹ ڈپلومیٹک لیول پہ اس طرح حاصل نہیں ہے. ہمارے اوپر کوئی بہت پریشر نہیں ہے اس وقت کہ آپ یہ نہ رسپونڈ کریں. اور اس کے بعد اس آخری بات, اور جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن انٹرنیشنل انوائرمنٹ کی انڈین لیڈرشپ نے اس وقت کی ہے کہ جناب یو این انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی ہم پہ پریشر یا کوئرشن نہیں ڈالے گی, جس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اب, تو آل دا مور ریزن کہ ہمیں بائیلیٹرل لیول پہ ان پہ کچھ کاسٹ امپوز کرنی ہے تاکہ ان کی ریشنلٹی کو ریشنلٹی پہ فورس کیا جا. ٹھیک ہے, یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جی ہمیں رسپونڈ کرنا نہیں کرنا, میرے خیال میں اس میں جو ابھی ڈپلومیٹک فیکٹر ہے وہ شاید اتنا کک ان نہیں کر رہا, کیونکہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ڈپلومیٹک اسپیس اویلیبل ہے. دوسری طرف سے باقی دنیا سے ہمیں اس طرح کا پریشر نہیں آ رہا. ایشو ہے کائنیٹک فورس کا کہ اگر ہم رسپونڈ کرتے ہیں تو آگے کیا ہوگا. ایسکلیشن ڈومینیشن کا آپ نے ذکر کیا, کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہیو ٹو ٹیک اے کوئک بریک. میرے خیال میں ڈاکٹر سلمہ جو آرگومنٹ لے رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہم ایسکلیٹ کرتے ہیں, رسپونڈ ہیں, تو کیا اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوگی وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے. اٹس اے جینوئن کوسچن. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک, واپس آتے ہیں ذرا اس پہ بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید, گفتگو ہماری جاری ہے اسپیشل ٹرانسمیشن ایک نیوز پر. بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, کب ہونا چاہیے, یا اب ایک نیا عنصر بھی آ گیا ہے کہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. 3 مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر سلمہ, بریک سے پہلے میں جو میں آپ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو آپ کا آرگیومنٹ ہے, اب اس میں ذرا مجھے تھوڑا سا اور کلیئر کریں, بیکاز آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار آل آف اس ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ جو ہم نے اب تک کر لیا ہے اس کو ہم اپنا رسپانس مانیں, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ زبردست ہم نے ڈیفنس کیا ہے. لیکن پھر آپ کا دوسرا لائن آف آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس کو ڈیفنس اس لیے مانیں کیونکہ اگر ہم اس کو مزید ایسکلیٹ کرتے ہیں ان دا سینس کہ ہم رسپونڈ کرتے ہیں, جو کہ ایکچولی ہم اس کو آرٹیکل 51 کے تحت اپنا رائٹ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس سے دوسری سائڈ سے زیادہ ایسکلیشن ہو سکتی ہے اور ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے اس کنسرن سے کہ کہیں وہ لوگ واپس رسپونڈ نہ کر دیں, ہمیں رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. Is that your argument? جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں, دیکھیں ریٹیلیشن کہیں رسپانس کہیں, ریٹیلیشن تو چلیں امیجیٹ ٹرمز پہ ہے کہ جیسی ان کی طرف سے کوئی اٹیک ہوا ہم نے ریٹیلیٹ کیا ان ریئل ٹائم, اس وقت ہو گیا اور ہم نے اس کو منہ توڑ کے جواب دیا. ٹھیک ہے. Now when we talk about response, so I would take response as a cold, actually taking an offensive action in the cold, جو کہ اسٹینڈ الون چیز ہوگی. اس کے لیے جو اور اس میں جو رائٹ آف سیلف ڈیفینس کا کلاز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ایبسلیوٹلی اگری ود دیٹ, بٹ ٹو ڈو دیٹ ہمیں صرف اس کو ٹیکٹیکل لیول پہ نہیں مینیج کرنا, ہمیں اس کے لیے ایک بہت اسٹرانگ ڈپلومیٹک گراؤنڈ بنانا ہے تاکہ ہمارا جو مورلسٹک سٹانس ہے, کیونکہ پاکستان اس دفعہ 100% ایک مورلسٹک سٹانس کے ساتھ اس چیز کو لے رہا ہے, with the country which is entirely in consensus and in unity over anything that has happened starting from 22nd of April. آج تک جو کچھ ہوا ہے کنٹری میں ایک یونانیمس ایگریمنٹ ہے کہ سب کچھ پاکستان کا صحیح ہو رہا ہے اور ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. آپ اس وقت ایک بات کر رہے تھے کہ جی جو یہ ڈرونز بہ رہا ہے اس میں لوگوں کے سوالات ہیں جو کہ بہت ویلڈ سوالات ہیں اور بہت ویلڈ کنسرنز ہیں. اس کے لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں ناٹ اونلی ونس ان اے ڈیز ٹائم, ہمیں 2 دفعہ بریفنگ کرنی چاہیے, ٹرائی سروسز بریفنگ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ہم عوام الناس کو ان کانفیڈنس لیں اور ہم ان کو یہ بتائیں کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, سو دیٹ لوگوں کے پاس ایک بہت کلیئرٹی ہو, اسپیشلی ان اے ٹائم جب آپ کے پاس انفارمیشن کا فوگ بہت زیادہ تھک ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. 1. نمبر 2, to take a retaliatory action or to respond to India's initial provocation, اس کے لیے ہمیں ایک بہت اسٹرانگ ڈپلومیٹک جو ہے اوفینسو پہ پہلے جانے کی ضرورت ہے, سو دیٹ جب ہم وہ اوفینسو لیں. ڈاکٹر صاحب, ڈپلومیٹک اوفینسو ہم نے کس چیز کے لیے لینا ہے؟ ٹو ایکسپلین ٹو دا ورلڈ کہ جی جو ہم ریٹیلیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ دیکھیے ریٹیلیٹ تو ہم ریئل ٹائم میں کر رہے ہیں نا. دیکھیے ریٹیلیشن تو ہماری
डे 1 को हुई। वो डिफेंस था, वो रिटेलिएशन नहीं थी। देखिए ना, आपके रिटेलिएशन थी। देखिए हमने आपके घर किया। कोई आ रहा है, आपके घर कोई आ रहा है, वो आपके घर एंटर कर रहा है, वो एंटर करके वो कुछ चीजें उठा के ले जाता है, आपने उसको 2-3 चपेड़ें लगा दी और आपने कहा चलो काफी है, बाकी जो तुमने काम कर लिया था वो ले जाओ। चपेड़े उनको बहुत महंगी पड़ी हैं फहद, वो 2-3 चपेड़े नहीं है। उनका अच्छा खासा एयरफोर्स का जी। हमने एक पूरे का पूरा जी। मैं क्या कह सकती हूँ, ईगो हमने ब्रेक करके रख दिया। डॉक्टर कमर चीमा, जस्ट अलाउ मी just टू jump से in. दिस। Just one देखिए second, उसके खाली लिए हमें आपसे बहुत रिस्पॉन्ड करना जरूरी चाह है रहे कि हम इस किस्म का, जैसे आई एम यूजिंग अ वेरी बैड एग्जांपल हियर, 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़वाना था तो उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक डिप्लोमेटिक अपना क्लाउड क्रिएट किया था ये करने के लिए, और वो ये तो हमें फिर हम 22 लॉन्ग अप्रैल टर्म के बात, बाद के लेट मी ब्रिंग इन offensive पे जाना डॉक्टर चाहिए। कमर चीमा, एक सेकंड। जी डॉक्टर साहब, जरा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको किसने रोका है कि आप जवाब ना दें? अमेरिका तो खामोश बैठा हुआ है, बर्तानिया ने कुछ नहीं कहा, यूरोपियन यूनियन ने नहीं कहा। आपकी बड़ी लेजिटिमेट ग्राउंड है रिस्पॉन्ड करने की, और अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इट मींस कि ये जो 9 शहरों पे हमले हुए हैं, ये भी उन्होंने एक नई थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली है, और अगर दोबारा हमला होगा वो आपके 25 शहरों पे हमला करेंगे। आपने अगर ये थ्रेशोल्ड को ऐसे ही लेना है तो दैट्स फाइन, बट द क्वेश्चन रिमेन्स, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए। मैंने कम से कम दुनिया में किसी लीडर की स्टेटमेंट अभी तक नहीं पढ़ी, ना किसी मुल्क ने ये कहा कि पाकिस्तान को अब कुछ नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेटिक पुशबैक का नहीं है, इशू काइनेटिक पुशबैक का है, जो मुझे समझ आ रही है कि हमें एस्केलेशन, डिप्लोमेटिक एस्केलेशन का इशू नहीं है, इशू मिलिट्री एस्केलेशन का है। देखें फाद साहब, ये अब बातें लोग नहीं सुनेंगे, आप जो मर्जी करें, मैं एक लेमैन हूं, मुझे लेमैन की तरह ही समझें। देखें आपकी ये जो पढ़ी लिखी बातें हैं ना, ये लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पिशावर, कराची में लोग पूछ रहे हैं जवाब किधर है, आपके पिंडी में लोग पूछ रहे हैं जवाब किधर है। आप जितनी मर्जी पढ़ी लिखी बातें करें, दिस इज नॉट अ बॉलीवुड वॉर जिसमें एक्स्ट्रास गिरते हैं और फिर बाद में उठ जाते हैं। दिस इज रियल टाइम वॉर। हमें अगर वो पागलपन पे उतरे हुए हैं तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड या रिटेलिएट ना करे, बट हमें वो रिस्पॉन्ड और रिटेलिएशन बहुत कैलकुलेट करके एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करनी है। हमारे पास जो एक फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस का नोशन है, जिसपे हम लोगों ने डिस्पाइट सेइंग दैट वी हैव अ फर्स्ट यूज पॉलिसी, हमने न्यूक्लियर ऑप्शन को बिल्कुल आखिर में रखा हुआ है, बट वी हैव इमेंस cushion we have to do, but we have to be very rational and calculated about our response. let me नास को अगर हमने let me समझाना interject है, again. अवल हम ये मीडिया फ्रेंजी मैं इतनी इसी hyper पॉइंट पे let me जिसमें interject here. लोगों को लगे कि न्यूक्लियर वेपन एक गुलेल है, अली साहब, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन गुलेल नहीं है। ठीक है अली साहब, मोहम्मद अली समझ के साहब, काम करना है। जी जी मोहम्मद अली साहब, देखिए ये जो अभी जो दोनों डॉक्टर सलमा, डॉक्टर कमर चीमा बात कर रहे हैं, इसमें जो डॉक्टर कमर चीमा जो कह रहे हैं कि इस वक्त लोगों के जो एहसासात और जज्बात हैं वो बिल्कुल, ही इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अभी इस पिछले घंटे में अभी मैं डॉक्टर मोईद यूसुफ से बात कर रहा था, ऑब्वियसली हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, बड़े समझते हैं सारी मामलात को। उनका ये आर्ग्यूमेंट था, इट्स अ फेयर आर्ग्यूमेंट, कि देखें बिल्कुल आपकी आवाम के जज्बात जिधर भी हैं, लेकिन आवाम के जज्बात जो हैं उसकी बुनियाद पे आप स्ट्रेटेजिक फैसले नहीं कर सकते। रियासत ने अपने मफादात में वो जो भी फैसला करना है वो करना है, और फिर आवाम को साथ लेकर चलना है, एंड दैट्स अ वैलिड पॉइंट, बट ये इतना ब्लैक एंड वाइट भी नहीं है। सो व्हाट डॉक्टर कमर चीमा इज सेइंग कैरीज अ लॉट ऑफ वेट दैट वे। अच्छा देखिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं मुख्तसरन जो है ना 6 आर्गूमेंट्स दूंगा। 2 आर्गूमेंट्स जो दोनों 6 बड़े लंबे हो जाएंगे, तो 3 पे ले आएगा। लोगों के हैं, उनसे मैं एग्री करता हूं। मैडम डॉक्टर सलमा का जो आर्गूमेंट है कि हमें रैशनल भी होना चाहिए, केयरफुल भी होना चाहिए, डिप्लोमेटिक आउटरीच और उसकी जस्टिफिकेशन भी करनी चाहिए, हाई मोरल ग्राउंड पे खड़ा होगी, इन तमाम चीजों से मैं 100% एग्री करता हूँ। और दूसरी जानिब डॉक्टर कमर चीमा का जो आर्गूमेंट है कि पब्लिक परसेप्शन मैटर करता है, मैं डॉक्टर मोईद इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड आई हैव बीन एडवाइजर टू नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, एंड आई कैन टेल यू कि ये स्टेट और अवाम कोई 2 डिफरेंट चीज नहीं है। स्टेट अवाम ही के लिए काम करती है। ये नहीं हो सकता कि आपके रोजाना आपकी लाशें गिर रही हों और आप खाली रिस्ट्रेन दिखा रहे हो। तीसरी बात ये है कि क्या आपका फरीक इसको कैसे, आपकी सिग्नलिंग और स्ट्रेटेजिक बिहेवियर और स्टैंड को रीड कैसे कर रहा है? क्या वो आपका ब्लफ कॉल कर रहा है?
کیا وہ نیوکلیر تھریش ہولڈ کے نیچے مسلسل اسپیس بڑھائے جا رہا ہے؟ ابھی رائٹ ناؤ میری GHQ میں بات ہوئی تھی، 77 ڈرونز اب سے 5 بجے تک گرائے جا چکے ہیں. کل جو ہیں 29 ڈرونز گرائے گئے ہیں اور آج جو ہے 47 مزید ڈرونز گرائے گئے ہیں. تو انہوں نے 50% تو ایسکیلیٹ کل سے مقابلے میں آج بھی کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 3 دن میں اسٹریٹجک بیہیویئر بھارت کا کیا ہے؟ پہلے دن وہ 80 جہاز بھیج دیتے ہیں، دوسرے دن جو ہے وہ 29 ڈرون بھیج دیتے ہیں، آج وہ 47 ڈرون بھیج دیتے ہیں، کل وہ 150 ڈرون بھیج دیں گے اور ہم یونیلیٹری ریسٹرین ہی دکھاتے رہیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں پبلک پرسپشن یا سینٹیمنٹ ایک فیکٹر ہے جو کہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایک ڈیموکریسی کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کا دشمن اس کو ریسٹرین ریڈ کر رہا ہے، رسپانسبلٹی ریڈ کر رہا ہے، یا آپ وہ گیم آف چکن میں آپ کو ویکر پارٹی سمجھ رہا ہے؟ تو اصل بات جو آخری بات ہے وہ 2 آرگومنٹس ہیں. نمبر 1، اس کی جو ریڈنگ ہے نا وہ صرف بائیلیٹرل لیول پہ نہیں ہے، اس کی کیلکولیشن انٹرنیشنل انوائرمنٹ پہ کہ پوری دنیا پولرائزڈ ہے، ورلڈ آرڈر بڑھ گیا ہے اور جناب کوئی پاکستان ہم پہ دباؤ نہیں ڈالے گا. اگر کوئی مجھے کہے گا امریکہ بھی، تو میں کہوں گا جی آپ نے تو 50,000 بندے مروائے ہیں اسرائیل کو ہتھیار دے کے، آپ ہو آر یو ٹو ٹیل می کہ اگر میں 100 بندے روز ان کے مار دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آئی تھنک اس آرگومنٹ میں بڑا وزن ہے. امریکہ کی بھی کوئی مورل آرگومنٹ نہیں ہے تو کہ پھر وہ فورس کرے انڈیا کو کہ جی آپ ریسٹرین شو کریں. تو اس حالت میں ہمارے لیے یہ کمپلشن بن جاتی ہے کہ ہم کیلکولیٹ کر کے کیئرفل انٹرنیشنل لا کے مطابق ملٹری ٹارگٹس جو ہیں، خاص طور پہ جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان اگریشن ان اگینسٹ پاکستان ان دی لاسٹ 3 days، اس پہ ایک پروپورشنیٹ 1 or 2 notch اپ کاسٹ امپوز کریں، کیونکہ ان کی irrationality اور ہماری ریشنلٹی میں جو فرق ہے وہ ہمیں فورس کرنا پڑے گا کہ ہو جائیں اور اپنے نقصان کو ہم سے نفرت کے سینٹیمنٹ پہ زیادہ ترجیح دیں. میں اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جاتا ہوں. ڈاکٹر سلمیٰ جو بات کر رہے ہیں محمد علی صاحب، اچھا ڈاکٹر سلمیٰ مسعودی، میں اس کو ڈاکٹر قمر چیمہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر سلمیٰ اگر سن رہی ہیں تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں پر میں نے ڈاکٹر محمد علی کی بات نہیں سن سکی. اچھا، وہ ان کا آرگیومنٹ یہی تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اگر جو پبلک اوپینین ہے وہ ایک فیکٹر ہے، لیکن اگر ہم بار بار ریسٹرینٹ شو کرتے ہیں، جبکہ انڈیا پچھلے 3 دن میں 3 بار جو ہے وہ معاملات کو ایسکیلیٹ کر چکا ہے، تو پھر دوسری سائیڈ والے جو ہیں وہ اس کو ریسٹرینٹ نہیں سمجھیں گے، وہ اس کو کمزوری سمجھیں گے. اینڈ وچ از ویئر آئی وانٹ ٹو آسک یو اے کوسچن کہ دیکھیں آپ فار اے سیکنڈ جو پبلک سینٹیمنٹس ان کو سائڈ پہ کر دیں، پیورلی فرام اے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نیبر جو کہ اگریسر ہے وہ ہمارے ریسٹرینٹ کو اس طریقے سے ریڈ کرے کہ وہ مزید امبولڈن ہو؟ ہم نے اپنے آپ کو تو کنونس کر دیا کہ جی ہم بڑے میچور ہیں، بڑا ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف میسج اس کا الٹا جا رہا ہے، اور وہ اگلی باری جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو 10 شہروں پہ حملہ نہیں کرے گا، وہ 20 پہ کرے گا. تو اسٹریٹجی آلسو ڈیمانڈز کہ ہم اس کا جو مسکنسیپشن ہے اس کو دور کریں. جی بالکل صحیح ہے، آپ بات 100% ٹھیک کریں. اور جہاں تک رہا کہ پاکستان رسپونڈ ریٹیلیٹ جو بھی کرے ڈیفینس سے بیونڈ، یہ ہمارے پاس ساری آپشنز اویلیبل ہیں. پاکستان جو آپشن ابھی ایکسرسائز کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں جس طرح ریٹیلیٹ یا رسپونڈ کرنا ہے، وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ ود اے لاٹ آف سینٹی اینڈ فور تھاٹ کہ ہمیں کیا چیز کس طرح کرنی ہے. وار از جسٹ اے ٹیکٹیکل پارٹ آف اے لارجر responding through weapons is just a tactical part of a larger war. ہمیں یہ چیز ایک بہت comprehensive لیول پہ دیکھنی ہے. جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل آڈینس ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی تو ہم یہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، بالکل بات ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ ایک اوپن کارٹ ہے جس میں ہم نے جو رسپونڈ کرنا ہے ہم کریں، اینڈ وی کین گیٹ اوے ود دیٹ. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون اف یو ڈونٹ گیٹ اوے ود دیٹ، ہمارا رائٹ ٹو رسپانس ہے، ہم وہ رائٹ ٹو رسپانس کریں گے. تو رسپانس نہ کرنے کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. پر جو میں ایک بات آپ سے یہ کہہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک رہی عوام الناس کو ان کانفیڈنس میں رکھا جائے. جنرل پبلک کو بہت زیادہ ہسٹیریا ہم لوگ جو ہے وپ اپ نہ کریں، لوگوں کو کانفیڈنس میں رکھیں اور ان کو یہ بتایا جائے
ऑन अ डेली बेसिस, आर्ली बेसिस, जो भी हुकूमत चूज करती है कि जो हम एक्शन ले रहे हैं वो किस वजह से है, अगर हम इस घंटे ये एक्शन नहीं ठीक, ले रहे तो तो उसकी उसकी क्या कोई वजह है? वजह है जो हम फेयर नहीं ले इनफ, रहे, ओपन so कम्युनिकेशन that जो है ये वो इम्पोर्टेंट एक है। लोगों में ये बहुत ज्यादा ये भी ना है आई मीन डिमोरलाइज भी ना हो कि हुकूमत क्यों नहीं ये करी। ठीक हो बट गया, आई फाइनल वर्ड एब्सोल्युटली एग्री विद दिस कि हमें जी, रिस्पॉन्ड करना है। मैं ये कहीं नहीं कह रही कि हम रिस्पॉन्ड ना करें, चलें, बट रिस्पॉन्स दैट्स करने के भी बहुत सारे सिनारियोज हैं फेयर और इनफ, इट हैज टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ठीक हो रिस्पॉन्स। गया। डॉक्टर कमर चीमा, वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, मैं लास्ट वर्ड आपको एक देना सेकंड, चाहूंगा, लास्ट वर्ड एक कमेंट जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि भारत ऑलरेडी पाकिस्तान को प्रॉक्सीज के जरिए जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। अगर वो प्रॉक्सीज के जरिए भी डिस्टेबलाइज करें और काइनेटिकली भी वो हमें इंगेज कर लें और हम फिर रिस्ट्रेंट रखें, तो मैं नहीं समझता ये लॉजिक बनती है। फिर आप भारत का नाम लेना हमें बंद कर देना चाहिए, फिर हमें जो भी है वो हमें रहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पे एक फाइन लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की मेनलैंड पे हमला करना मुरीद के, ये उनका बड़े पुराने ख्वाब थे, वो सोचते थे, उन्होंने कर दिया है। सो मेरा ख्याल है कि इसमें वी नीड टू डू द नीडफुल। बस मैं इतना ही कहूंगा। बहुत शुक्रिया। फहद, अगर मैं एक बात कहूँ, वेरी सॉरी, वेरी क्विकली, देखिए, आई सो एग्री विद कमर चीमा साहब, जो प्रॉक्सी वाला एलिमेंट है ये एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत पहले बेनकाब करके, जैसे वो बहुत चर्चा करते हैं, हमें इंटरनेशनल मीडिया पे इस चीज को बहुत लाना चाहिए था, और ये हमने एक बड़ा प्रेशियस ठीक, ग्राउंड लूज किया है, तो ये हमें जहन में रखने की बहुत जरूरत है। हमें थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी हमें दिस। सही लेसन जो है लर्न करनी है। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट डिबेट है और आई थिंक इससे शायद हम भी थोड़ा क्लियर हुआ है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पब्लिक ओपिनियन की अगर आप बात करें उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। वील टेक अ ब्रेक, उसके बाद हेडलाइंस होंगी, खबरें होंगी, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे जारी रहेगी दूसरे की तरफ।